آپ کئی اپنی ویڈیوز میں دہائی دے رہے ہوتے ہیں کہ جو نسل تباہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، کیسے تباہ ہو رہی ہے ذرا مجھے بتائیں گے؟ اتنے سالوں سے نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، تو اس مرتبہ جامعہ مسجد گرینڈ مسجد بحریہ ٹاؤن میں آپ تو یہاں پر کیا سلسلہ ہوا؟ آپ کیا چارج کریں گے؟ کتنی شادیاں کر لینی چاہیے؟ جتنی ضرورت اتنی کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں انسان 100 بار نہیں 1000 بار دوسری شادی کرے بجائے اس کے کسی نامحرم خواتین سے پھرنے کے، اس کو ڈیٹ کرنے کے، اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی اور فزیکل ریلیشن میں. انجینئر محمد علی مرزا مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا ہے. کیوں؟ ان کی نظر کے اندر سوائے ان کی پوری دنیا غلط ٹریک کے اوپر ہے. اولڈ ایج ہوم میں بسنے والے تمام تر بزرگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی، بچے کو آکسفورڈ ہارورڈ جو ہے وہ بھیج دیا، یہاں پہ ٹاپ یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیا. دین پڑھایا تھے تو شاید دین میں لکھا ہوا تھا نا ہماری خدمت کرنے، دین نہیں پڑھایا، وہاں سے گمراہ ہو گیا. دین کو فالو کرنے والا انسان آپ کہتے ہیں دنیا میں بھی زیادہ کامیاب ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے اندر پوٹینشیل تھریٹ نہیں ہوگا سوسائٹی کے لیے. ایک زمانہ تو تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن لڑنے والے. ایسا ہی تھا، ایسا تھا. اب نہیں کرتا. اب نہیں. کیا ہوا؟ درمیان میں 9 مئی آیا. پاکستان میں ملک ریاض صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ باقاعدہ ان کے وکیل بن کے سامنے آئی. میں ان کو غلط کیوں کہوں؟ لاکھوں مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ملک ریاض صاحب غلط ہے. اگر یہاں پہ وہ ہسپتال بنا رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ لوگوں کو مفت تعلیم فراہم کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. وہ وہاں لوگوں کے گھروں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں تو وہ غلط ہے. انسان کو انسان بنانے میں دین کا کردار ہے. دیٹس اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق بڑا شو میں خوش آمدید. ہمارے بہت ہی عزیز دوست اور ہمارے ایسے چند لوگ جو سوسائٹی پہ کسی نہ کسی طرح امپیکٹ اپنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب میں ان سے پرسنلی ملتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ میں ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اور آپ کے سامنے لانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صبیح علی اکرام ہمارے مہمان ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. کون ہے ڈاکٹر صبیح علی اکرام؟ بزنس مین، کوئی ریلیجیس اسکالر ہیں؟ آپ کی تلاوت بڑی وائرل ہوتی ہیں. آپ آخر ہیں کون ہیں؟ اتنی چیزیں کیسے کرتے ہیں؟ بس اللہ کے بندے ہیں، رب کی رحمتوں کے محتاج ہیں. دیٹس اٹ. دیٹس دی الٹیمیٹ اور فائنل انٹروڈکشن. اچھا، مطلب میں سمجھتا ہوں ورڈ نہیں، ایک نمبر ہے جو ہماری ذات کو ایکسپلین کر سکتا ہے. وہ نمبر ہے 0. ہم 0 ہیں اور کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج، اللہ تعالیٰ کے فضل کے محتاج، اللہ کے کرم کے محتاج بندے. دیٹس اٹ. تو آپ نے کیا MBBS اور میڈیا میں بھی رہے اور اس کے بعد جناب پراپرٹی ٹائکون اس طرف جانا شروع ہو گئے، بن بھی گئے ہیں. بحریہ ٹاؤن میں کافی آپ نے ٹاور کھڑے کر لیے ہیں. الحمدللہ میں نے حفظ کیا سعودی عرب سے، اس کے بعد اسکولنگ اپنی کنٹینیو کی. اسکولنگ کرنے کے بعد میں پاکستان میں آ گیا اور MBBS میں ایڈمیشن ہوا ڈاؤ میڈیکل کالج میں. وہاں سے MBBS کیا. لاہور میں ہاؤس جاب کی جنا ہاسپٹل میں. اس کے بعد جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر آ گیا. بس ایک زمانے میں آپ میڈیا میں بھی تو رہے، وقار زکا یا ڈاکٹر عامر کے سب. یہ سمجھ لیں میرے کالج کے دور کی بات ہے، بیک ان 2009 10 11 12 13. آپ بڑے یو تھے، اسپائس وغیرہ بناتے تھے. وہ بس آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ ہوتا ہے، تب اتنا کوئی علم نہیں تھا دین کا بھی. ایون دو کہ ایک ریلیجیس خاندان سے وابستگی ضرور تھی، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے اتنا ایک بچپنا تھا نا. 18 سال کے بچے کو کیا فہم ہوتا ہے. تو تب آپ کے ہیرو کون تھے؟ یعنی جن کو آپ تھوڑا آئیڈیلائز کرتے تھے کہ یار یہ لوگ میں ایسا بن جاؤں. میرا جو ہے نا آنیسٹلی میری ہمیشہ سے کوشش یہ تھی کہ میں جو ہے نا کوئی میڈیا میں کام کروں. میں جو ہے نا کوئی ٹی وی میں کام کرنا چاہتا تھا. میں اینکر بننا چاہتا تھا کہ یار میں میڈیا میں کام کروں. اس وقت کس کو دیکھتے تھے کہ یار ان میں سے کوئی اس طرح کا بننا چاہیے مجھے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جو چیز ہم نے چاہیے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. یہ اللہ کا بڑا کوئی خاص کرم رہا ہے. تو میں مطلب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو بڑا فیسینیٹ کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے بڑا ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی تھے. وہ گیم شو بھی کر رہے ہیں، رمضان شو بھی. میں نے کہا یار یہ صحیح ہے، دین دنیا کو بیلنس لے کے چلے ہیں. ایون دو کہ اچھا میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے آج بھی بڑا پازیٹیو ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. میں نے ان کے ساتھ وقت بہت زیادہ گزارا ہے، میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. اور حقیقت بات ہے ڈاکٹر صاحب کے اندر جو ہے نا وہ دین کا تعصب تھا. مطلب وہ دین پسند آدمی تھے.
تو باقی ہماری عوام نے کافی ظلم کیا ان پہ، باقی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس پورے معاملے میں ملوث تھے. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم کافی جو ہے نا وہ لائک کرتے ہوتے تھے اس زمانے میں، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد پھر 2-3 اور ٹی وی چینلس میں ٹرائی کیے، دھکے شکے کھائے. اس کے بعد پھر پڑھائی میں تھوڑا سا ہمارا پھر کالج کا فائنل ایئر آ گیا، پھر زیادہ فوکس چاہیے ہوتا تھا. اس کے بعد پھر ختم. نہیں تو یہ جب سب کچھ کر لیا تو پھر پرسو کیوں نہیں کیا میڈیا کی؟ اچھا آنیسٹلی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک نا کیونکہ ہمارے کافی ساتھیوں کی بھی میڈیا سے وابستگی ہے، لیکن میڈیا کے اندر نا مجھے کوئی گھبراہٹ سی ہوتی تھی. پتہ نہیں مجھے ہمیشہ سے نا میں سمجھتا تھا کہ شاید میں ڈی ٹریک ہوں، شاید میں جو ہے نا غلط راستے پہ ہوں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب تک جب تک تھا تب تک ٹھیک ہے، پھر ہم جو آگے پھر اے آر وائی بھی ہم نے چلے گئے، وہاں پہ وقار زکا صاحب کے بھی جو ہے وہ ساتھ کچھ. وقار زکا صاحب کو دیکھ کے گھبرا گئے کہ ایسا نہ کچھ کرنا پڑ جائے. نہیں، وقار صاحب تو شاید آپ مجھے پہچانتے بھی نہ ہو، اس زمانے میں تمہاری شخصیت ہی اور تھی، پتلا دبلا ایک لڑکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی بھی جو ہے نا ایک ان کے شوز چلتے ہوتے تھے نوجوانوں کے، تو وہاں پھر گھبراہٹ ہوگی کہ یار یہ ہم کس مستی شغل میں لگے ہوئے ہیں، نتھنگ از پروڈکٹیو، کوئی میسج میں نہیں جا رہا، ایک شغل میرا چل رہا ہے. تو وہ جو ہے نا تھوڑا سا دل پہ بھاری ہونا شروع ہو گیا، مطلب اتنی لذت نہیں آتی تھی. پھر جو میڈیا کا ایک چام ہوتا ہے، جو 17 سال کے لڑکے میں ایک چام ہوتا ہے کیمرے شامرے ٹی وی چینل کا، کہ یار وہ ٹی وی چینل دیکھ کے فیسنیٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ چام بھی 3-4 سال میں پھر آپ کو پتا ہے پھر بندے کو فٹیک لگنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے کہا یار نہیں، یہ چیز میری والی ہے ہی نہیں. تو میں پھر آ گیا اپنی پڑھائی کی طرف فوکس کیا. پھر اس وقت تک تھوڑا بہت بندہ جو ارلی 20s میں نا میچورٹی کے اندر جو ہے نا وہ کافی میچورٹی لیول اچیو کر لیتا ہے. تو 23-24 سال میں فائنل ایئر میں تھا، اور 25 سال کی عمر میں، بلکہ 24 سال میں میری گریجویشن ہو گئی، اور 24 سال میں میں نے ہاؤس جاب سٹارٹ کی، اور پھر لاہور آ کے، اور پھر میں جناح ہاسپٹل سے فارغ ہو گیا. پھر میرا گھر بن رہا تھا لاہور میں وہ گھر دیکھنے جاتا تھا، تو وہاں سے پھر ریئل اسٹیٹ کے اندر آ گیا. تو آپ نے ریئل اسٹیٹ سے پہلے یہ میڈیکل کی طرف آنے کی کوشش نہیں کی، یا بس یہ اور میڈیکل کی طرف کیوں آئے تھے؟ میں نے میڈیکل کی طرف آنے کی کوشش کی تھی، لیکن سم ہاؤ نا میں چوزی تھا. میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا تھا کہ میں پورے 24 گھنٹے جو ہے وہ ایمرجنسی میں گزاروں، یہ ہیکٹک شیڈیول وہ میں، یا صبح 9 بجے اٹھوں. میں چاہتا تھا کہ مجھے آپتھالمولوجی کے اندر وہ جو آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ مطلب وہ بن جاؤں میں، یا ENT میں چلا جاؤں میں، جو کان گلے ناک کا ڈاکٹر ہوتا ہے. تو وہ ذرا CEO جاب ہوتی ہے. میں چاہتا تھا کہ میں اپنا ہی کوئی سیٹ اپ بناؤں، اپنا ہاسپٹل بناؤں. میں تھا بزنس اورینٹیڈ ہی، اور لیکن میں جب ہاؤس اپ کرتا تھا تب میں CSS کی بھی جو ہے نا وہ تیاری شروع کر دی تھی کہ یار میں نے میڈیکل جو ہے نا پتہ نہیں شاید میں کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، اٹس ناٹ مائی پیس آف کیک. تو اٹیمپٹ کی CSS کی میں نے اٹیمپٹ سے سمجھ لیں کہ تیاری پوری کر لی تھی، یہاں تک کہ فیس بھی جمع کرا دی تھی، رول نمبر بھی آ گیا تھا، لیکن اٹیمپٹ نہیں دے سکا کیونکہ مجھے بزنس کی میری 1-2 ڈیلیں ہو گئی تھیں، تو بزنس کے اوپر چڑھ گیا تھا میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا الحمدللہ وہ ہو گیا. تو پہلی ڈیل کون سی کی ریئل اسٹیٹ میں، اور کتنے منافع بخش ڈیل تھی؟ دیکھیں میں جو شروع میں جو ڈیلیں ہوئی میں نے تو 500 روپے، اس وقت اتنا اندازہ نہیں تھا کہ فائل اور فارم جو ہے وہ ذرا جائز نہیں ہے، تو بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ لفظ ہے، کنسیپٹ تو میرا بیریا میں جا کے دوبارہ کام کرنا ہے، لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیا ہے. دیکھیں حق تو بیان کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. حق یہ ہے کہ یہ جو فائل والا کام ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں. تو بھائی یہ تو آدھا بیریا کر رہا ہے، آدھے سے زیادہ. میں بتاؤں آپ کو، اگر بحریہ میں کوئی بندہ کر رہا ہے یا کسی بھی جگہ کر رہا ہے، لیکن حق ہے اور باطل ہے. آپ نے جب تک آپ کہتے ہیں کہ جب تک مجھے اندازہ نہیں تھا تب تک میں نے کی ہے، اس کے بعد میں نے کی 2018-19 کے بعد. اور آپ کے آس پاس کوئی بندہ کہے کہ یار اتنا منافع ہے یہ وہ، تب بھی میں نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں پہلی ڈیل میری 500 روپیہ بچا تھا، بہت کم، بڑے ایک چھوٹے اسکیل. لیکن موٹیویٹ تو ہوئے آپ. دیکھ موٹیویٹ ہوتا ہے بندہ. میں آپ کو بات بتاؤں، کاروبار کے اندر نا بندہ ایک ٹریڈ کر لینا کہ میں نے 10 روپے کی چیز لی ہے اور 11 کی بک گئی ہے، تو بندے کا حوصلہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں. ایک بندے کے اندر موٹیویشن آ جاتی ہے. تو الحمدللہ وہی موٹیویشن تھی. وہی اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو فائل والی ہے، میرا تھوڑا سا پھنس گئی ہے بات. دیکھیں فائل کی دلیل کیا ہے کہ فائل میں جو میرا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، آپ اس کو بیچ رہے ہو، ایک کاغذ ہی بیچ رہے ہو نا، چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. اگر آپ کو لینڈ ہے تو بھائی نمبر کے ساتھ بیچ دو، یا چلے ہاں ٹھیک ہے، ایسے بھی ڈیولپرز ہیں جن کے پاس لینڈ ہوتی ہے وہ بیلٹنگ بعد میں کرتے
میں اچھے نمبر ہمارے جو ہے وہ سب لینا چاہیں گے, برے نمبر جو ہے وہ لیکن وہ یہ بتا تو دیتے نا کہ اس کے اوپر ہاں یہ زمین ہے, اس کے اوپر آپ کے پلاٹس ہوں گے. ایسے ڈیولپرز کی تعداد 5% ہے نا صرف. ہاں ایسے یہ یہاں تک والی فائل ٹھیک ہے, یہاں تک والی فائل ٹھیک ہے کہ آپ کو بتا دیا یہ جگہ ہے. ہاں وہ تو پھر یہ تو پھر ڈیولپر اور اللہ کا معاملہ ہو گیا نا, ہم نے تو نہیں نا اس جوئے میں شرکت کی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں جس چیز کا بتایا نہ جائے اور وہ صرف ہاں جس چیز کا بتایا نہ جائے, پتہ ہی نہیں ہوتا, فائل آ گئی ہے, فائل ٹریڈ ہو رہی ہے اور وہ بڑا میسو لیول پہ ٹریڈ ہو رہی ہے, وہ تو سم ہاؤ آپ کو پتا درست. اور اس میں نقصان کہاں پہ جا کے کس کو ہوتا ہے؟ ایونچولی نقصان جو ہے نا ہمیشہ میں سمجھتا ہوں اینڈ یوزر کو ہی ہوتا ہے, جو پرچیزر ہوتا ہے اس کو ہی ہوتا ہے. لوگ تو اس میں سے ارب پتی بن جاتے ہیں اسی فائلوں والے معاملے میں سے. ڈیولپر بنتا ہے نا, خریدار تو نہیں بنتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ بکتا جاتا ہے, یہاں سے منافع لیا, اگلے نے لیا, اگلے نے لیا, اگلے نے لیا, آخر میں جا کے پھنس جاتا ہے بندہ. اب آ کے میجورٹی جو بڑے ڈیولپرز ہیں وہ فائل بیچ ہی نہیں رہے. مطلب اگر آپ بات کریں بحریہ ٹاؤن کی, بحریہ ٹاؤن فائلیں نہیں بیچتا, بحریہ ٹاؤن پلاٹ بیچتا ہے. تو آپ نے پہلے دن اپنا آفس کیا یا کسی آفس میں گئے؟ کسی آفس میں گئے, کسی کے شاگرد بنے, جا کے کسی کے شاگرد بنے, دوستی یاری میں گئے, ساتھ مل کے. کہاں پہ اور آپ کہاں پہ آج؟ دوست دیکھتا نہیں رشک بری نگاہوں سے آپ کو, یا تھوڑا سا حسد وغیرہ؟ یہ نیچرل ہے. سارے دوست جو ہے محبت کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسد وہاں پہ جنم لیتا ہے جہاں پہ رویوں میں فرق آ جائے. آپ کے رویے میں فرق نہیں آیا؟ میرا الحمدللہ رویہ سب سے بہت مثبت ہے. میں نے اپنے ہر دوست کے ساتھ جو ہے نا اپنا رویہ وہی رکھا ہے جو میرا ڈے ون تھا. دوست سے زیادہ ترقی تو کر لی آپ نے. دیکھیں میں بتاؤں, ترقی اور تنزلی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہے ہی رب کی دین. وہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے, ٹھیک, لیکن اخلاق اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں رکھا ہے. زبان میرے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ بھائی میں نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. رویہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے اختیار دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دولت دے کے جو آزمائش ہے نا, وہ آزمائش ہی یہ ہے کہ انسان کا اگر رویہ فرعونیت کی طرف چلا گیا ہے, پھر انسان کے اندر تکبر آ گیا ہے, انسان کے اندر جو ہے وہ گردن میں سریہ آ گیا ہے, تو somehow میں سمجھتا ہوں یہ آزمائش ہے نا, پھر یہ رحمت نہ ہوئی. یہ وہ مال جو انسان کو متکبر کر دے, جو انسان کا جو ہے رویہ تلخ کر دے, یا انسان کے اخلاق کا جنازہ نکال دے, وہ مال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہنم کی ایندھن کا باعث بنے گا, انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دے گا. تو somehow ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے, اور اس بات کا کنسیپٹ بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے. جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے, جو مال مجھے عطا کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ہم سے لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے. جو ذات ہمیں دینے پہ قدرت رکھتی ہے وہ لینے پہ بھی قدرت رکھتی ہے. تو یہ احساس پہلے دن یا پہلے مہینے, پہلے سال میں تو نہیں آتا. دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں کہ آپ متکبر ہوئے کبھی؟ نہیں, اس بات کا مجھے بڑا کنسیپٹ کلیئر تھا کہ اس کی وجہ کہ دیکھیں جب انسان کے والدین نیک ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت تھی میرے اوپر کہ میری والدہ بڑی متقی پرہیزگار خاتون ہے. انہوں نے ہماری تربیت بڑی کی تھی. انہوں نے ایک کنسیپٹ کیا تھا کہ جس دن تم نے ہمبلنس چھوڑی نا, شاید ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا رویہ نرم ہوتا ہے. میں یہ بات فیل کرتا ہوں. آج میں اپنی پرانی ویڈیوز دیکھ لوں, اپنا پرانے انداز دیکھ لوں, تو میں کہتا ہوں کہ یار دیٹ سبیل الاکرام اینڈ دس سبیل الاکرام از چینجڈ. مطلب یہ دو پرسنالٹیز, ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. جس طرح میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں, شاید ہم نے جو پہلا انٹرویو کیا تھا تب شاید اس طرح بات نہ کر رہا ہوں. تو وقت کے ساتھ انسان کے ساتھ میچورٹی آتی ہے, مزید چیزوں کو بندہ آبزرو کرتا ہے, مزید پھر چیزوں کو جب آپ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں. آپ نے ہمبلنس بھی جو ہے وہ آبزرو کی ہوتی ہے, ریبیلیسنس بھی آبزرو کی ہوتی ہے. اپنے معاشرے کے اندر ریبیلیس لوگ بھی آبزرو کیے ہوتے ہیں, ہمبل لوگ بھی آبزرو کیے ہوتے ہیں. آپ جج کر جاتے ہیں کہ یار کامیابی کس میں ہے. تو عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو آپ جب آئے اس میں ریل اسٹیٹ میں, تو کتنا سرمایہ لے کے آئے گھر سے؟ دیکھیں گھر سے میں سرمایہ سے زیادہ سپورٹ لے کے آیا. سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم بڑا رسک فری کھیلے. مطلب پیسے بہت تھوڑے تھے, بہت نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن نا ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارے والدین ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. کتنے کوٹ کر دیں نا لوگ موٹیویٹ ہوتے. کوئی 6-8 لاکھ روپیہ تھا ہمارے پاس انیشیلی. پھر میں نے اپنی والدہ کی دکان بیچ دی, کوئی اس میں 20-22 لاکھ اس سے کٹا, کوئی 26-27 لاکھ روپے کی میرے سرمایہ, جس میں سے کوئی 25 لاکھ کا نقصان بھی ہو گیا. اچھا لیکن اس میں نا جب میرا نقصان ہوتا تھا تو میری والدہ نے مجھے بڑا بکل کر دیا, کہتے کوئی مسئلہ نہیں, ہماری اور بھی جائیدادیں ہیں, تو کھل کے کام کر. میرے والدین دونوں ہی کہتے تھے, کہتے پریشان نہیں ہونا, غم نہیں کرنا, ہماری جائیدادیں ہیں, بیچ دے, نقصان سے نہیں ڈرنا. تو جو ایک سپورٹ ہوتی ہے نا کہ یار میں کچھ بھی کر دیا تو دیر آر پیپل اسٹینڈنگ بائی می, مطلب میرے پیچھے بندے کھڑے ہوئے ہیں,
وہ مجھے جو ہے نا وہ بکل اپ کریں گے, وہ مجھے پش کریں گے, تو وہ انسان کا حوصلہ جو ہے نا وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے. تو میں ان والدین کو, ان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ ایڈوائز کروں گا, اپنے بھائیوں کے یا جو بھی ہماری کوئی بہن ہے وہ کام کرنا چاہے اس کو سپورٹ کریں. اس کو یہ نہ ثابت کریں کہ یار تو نے ڈبو دیا تو زندگی ختم ہو جائے گی, کیونکہ جب والدین اپنے بچوں کو تانے دیں گے, نقصان ہو جاتا ہے, فیلئر ہوتا ہے. ہم نے زندگی کے اندر بہت فیلئر جو ہے نا وہ دیکھے ہیں, مطلب بہت فیلئر سے گزرے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب گھر والے ساتھ نہ دینا آپ کا, تو آپ وہ فیلئر کے نتیجے کے اندر ڈپریشن, انگزائٹی, ہوپلیسنس آ جاتی ہے, اور سم ٹائمز دیٹ لیڈ ٹو سوسائڈ ایز ویل. مطلب آپ کے گھر والے آپ کو تانے دے رہے ہیں, تو نقصان کر دیتا, تو ہے ہی نکما, آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں, آپ کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے اگر گھر والے نہ کھڑے ہوں. تو فار ایگزامپل فاروق وڑایت صاحب نے نقصان کر دیا, کاروبار کیا, اس کے دوست یا والدین, اچھے دوست بھی اس لیے انسان کو بنایا یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں, وڑایت صاحب آگے بدو, کیا مسئلہ ہے, ہو جاتا نقصان, وڈے نو ہوتا ہے, تو آپ کا حوصلہ پست نہیں ہوگا, آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے, آپ بلکہ دوبارہ جو ہے نا اور تیزی سے میدان میں آئیں گے. دیکھیں یہ چانسز ہے نا, کاروبار ایک چانس کا نام ہے. آپ نے ایک اٹیمپٹ کی, آپ فیل ہو گئے, دوسری کی فیل ہو گئے, تیسری کی فیل ہو گئے, چوتھی کی فیل ہو گئے, فائنل کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے وہ آپ سکسیسفل ہو گئے, آپ ٹریک پہ چڑھ گئے. تو ہم نے کئی اٹیمپٹس کی, فیلئر کی بہت مثالیں ہیں, نقصان کی بہت مثالیں ہیں. کتنا نقصان زیادہ سے زیادہ؟ کروڑوں میں ہوا ہے. میرے ساتھ فراڈ ہو گیا تھا فاروق بھائی, فراڈ ہو گیا تھا. فراڈ پتہ چلا کہ کوئی مذہبی شخصیت یا مذہب سے جڑی ہوئی. میرے ساتھ ایک بندے نے فراڈ کر دیا, اس نے مجھے زمین بیچ دی. یہ میں اپنی سکسیس سٹوری یہاں سے زندگی میں کبھی بھی اگر کتاب لکھوں گا تو یہاں سے شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ کی میرے پہ اتنی بڑی رحمت ہوئی, اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فیلئر سے گزارا. فیلئر کیا, ایک بندہ آیا, اس نے مجھے لاہور کے علاقے میں جائے گا یہ زمین میری ہے. ہم بھولے تھے, ہم نے رجسٹری بھی نہیں چیک کی, کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے دیکھا کہ یار یہ ایک مذہبی جماعت کا بندہ ہے اور یہ ہمارے بڑوں کو بھی جانتا ہے, ریفرنس دیتا ہے, ٹھیک ہی ہوگا, اس میں ظاہر بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایونچولی پتہ یہ لگا کہ وہ بندے کے پاس زمین نہیں تھی, اور بندے کے پاس صرف ایک ٹوکن بھی آنا تھا. وہ بندے ایک سمجھ لیں کہ ہیبیچول فراڈ تھا. اس نے میلیفائڈ انٹینشن سے جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ پوری ڈیل کی. تو ایونچولی 6-8 مہینے میں جب ہمیں پتہ لگا تب ہم مارکیٹ کے اندر کافی چیزیں بیچ چکے تھے. یعنی وہی زمین آپ سیل کر چکے تھے, ہم پلاٹنگ کر کے سیل کر چکے تھے. تو ہمیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایونچولی اگر کہیں کہ 30-40 کروڑ روپے کا لاس ہو گیا, جبکہ میرے پاس کل ورتھ میری 20-25 لاکھ تھی, اور نقصان ہوا 30-40 کروڑ کا. کہ مطلب اس زمانے میں بچے بھول گئے کہ بچے کیا ہوتے ہیں, بیگم بھول گئی, ہنسنا بھول گئے, نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا. تو اس فراڈیے کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے بہت کچھ سکھایا, مجھے دنیا سکھا دی. آپ کو میں بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کرم نوازی اور رحمت کیا ہے, ہم 1000 زندگی ہمیں مل جائیں, 1000 سال کی ایک زندگی, اور ہر زندگی ہم سجدے میں گزار دیں, تب بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو گرا کے بھی اٹھانے پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو فیل کر کے سکسیس دینے پہ بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں واقعی جو ہے نا بھلائی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نکلے کیسے, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ, ہم ایک محاورہ کرتے ہیں نا یار, اس میں اللہ کی بہتری ہوگی. اس وقت انسان کے ساتھ جس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی تھی نا, بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن حقیقت آپ کو بات بتاؤں, جب ہمارے ساتھ اس فراڈیے نے فراڈ کیا, ہمیں بڑی تکلیف ہوئی, اور آج ہم اس فراڈیے کو اپنا محسن سمجھتے ہیں. اس فراڈیوں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ یار وہ ہمارے ساتھ فراڈ نہ کرتا, اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں ایک پروسیس سے گزارنا تھا, ہمیں دنیا کا فہم دینا تھا, کاروبار کی فراست دینی تھی, کاروبار کا شعور دینا تھا. تو وہ ہم نکلے اس طرح کہ ہم 1.5 سال, یہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا, 1.5 سال پچھلا کہیں گے تو لوگ پوچھیں گے پچھلا کہاں پہ ہے, اس لیے یہ نہ کہیں. ہم نے 1.5 سال جو ہے نا ہم سڑکوں پہ تھے. میں تھا, میرے ساتھ ایک میرے ساتھی ہیں حافظ محسن جوید صاحب, وہ ہم سڑکوں پہ پھرتے ہوتے تھے. ہم سڑکوں پہ لوارسوں کی طرح پھرتے تھے, کچھ نہیں پتا کیا, بس سڑکوں پہ پھرتے تھے, ایک ہوپ لے گئے کہ یار آج فلاں آفیسر نو مل لیں گے, آج فلاں جج نو مل لیں گے, آج فلاں بیوروکریٹ نو مل لیں گے, آج فلاں افسر نو مل لیں گے, فلاں وکیل نو مل لیں گے. مطلب ایک ہوپ کہ یار کہیں سے میں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جو چاہیے ہوتا نا,
وہ سہارا ڈھونڈ لینے ہم سڑکوں پہ ہوتے تھے. یعنی آپ سسٹم کے دروازے کو دستک ہم نے سسٹم میں کوئی ایسا ادارہ نہیں, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں پاکستان کا جس کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے. ہمارا بہت بڑا ظلم ہو گیا, ہمارا فراڈ ہو گیا. تو کیا جواب کیا ہے؟ جواب مایوسی, ناکامی. پتہ لگ گیا سسٹم کرپٹ ہے. کیا کہتے تھے لوگ؟ لوگ پیسے مانگتے تھے. یعنی آپ انصاف لینے گئے ہیں, پیسے لوگ کہتے مانگتے ہیں تھے, پیسے دیں. پیسے مانگتے تھے. سسٹم کرپٹ ہے, سسٹم ہی کرپٹ ہے. پورا سسٹم, میں کہتا ہوں وہ مائی صحیح کہہ گئی, یہ بک چکا ہے. یہ تو آپ کو اس کا اصل احساس تب ہوا میں نے لا پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, میں نے لا پڑھنا شروع کر دیا. میں نے لا میں ایڈمیشن لے لیا کہ او بھائی میں سیکھوں ہمارا لا اتنا ریلیونگ کس طرح ہے. مطلب یہ سسٹم ایسا ہے کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں, آپ نے عدالتوں میں جانا تو ظالم بن کے جاؤ, مظلوم بن کے نہ جاؤ. ظالم کے لیے ریلیف ہے, مظلوم کے لیے انصاف نہیں ہے. میں معاشرے میں نیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس بات کے بعد شاید کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے یا نہیں. تو سیدھے بڑے آپ نے پڑھا بھی نہیں نا, آپ ساتھ کہہ بھی رہے ہیں نا کہ میں نے پڑھا نہیں ہے لا, میں آپ کو پتا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹیٹمنٹ پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہلی مرتبہ تو اسلام میں بھی معافی ہو جاتی ہے اور یہاں پر بھی ہو جائے گی. تو دیکھیں جو مجھے سمجھ آیا لا وہ یہی ہے کہ ظالم کے لیے ریلیف ہے, مظلوم کے لیے نہیں. دیکھیں ہمارے پاس چیک تھا, ہمارے پاس سیکورٹی چیکس تھے اس بندے اس فراڈیے کے. ہم نے سیکورٹی چیک کے بنا پہ اس پہ جو ہے ایف آئی آر دینی چاہیے, تو ایف آئی آر ہی نہ کٹے ہماری تھانے میں. ہم 22 سے 22 بی لے کے گئے تھانے میں, وہ 22 سے 22 بی پہ ہائی کورٹ پہ اسٹے لے آیا. 2 سال سنوائی نہ ہوئی. میں نے کہا یار یہ دیکھیں 1.5 سال مایوسی کا وہ لیول کہ شاید اس کے بعد انسان اگر ایمان نہ ہو نا, ایمان نہ ہو تو انسان شاید اپنی جان دے دے. وہ ایک ذات جس کے اوپر پھر امید ہوتی ہے وہ رب کی ذات ہی ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے امید تھی. ہمیں ایک آیت سمجھ آئی 1.5 سال بعد, ہم نے ہماری نظروں سے گزری کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو تمہارے راستے ہیں. اچھا ہم نے کہا یار ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹا دیا, ہر پلیٹ فارم کے اوپر چلے گئے ہیں, پولیس, کوٹے, کچہریاں, مطلب آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسے ادارے بھی جن کا نام بھی میں لے نہیں سکتا, وہاں بھی چلے گئے ہم کہ بھائی چلیں آپ نیب چھوڑ دیں, ایف آئی اے چھوڑ دیں, ہر جگہ چلے گئے. اس سے اوپر بھی جو ادارے ہیں وہاں بھی چلے گئے, ہر جگہ ہم نے وہاں کے ادارے پہ چلے گئے نہیں بھی تو ہم نے کھٹکھٹایا کہ یار ہمیں کوئی کر دیں, جو پورے پاکستان کے مسئلے حل کر دیتے ہیں. اس ادارے میں ہماری کہاں پہنچے, ہم ماڑے بندوں کی, وہ تو آپ جیسے بڑے صافیاں دی اپروچ ہوتی ہے. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے, ظالم تگڑا ہو کے بیٹھ گیا, ہم مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ یار اب کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں ہم لوگ کرمنلز تو ہیں نہیں کہ پھر ہم کہیں یار یہ تو نہیں ہے میں نہیں. اور سچی بات ہے کہ میرے گھر والے پراپرٹیاں کیلکولیٹ کرتے تھے کہ ہمارے پہ اتنی پراپرٹی ہیں پتر تو بیچ دے, مسئلہ حل ہوتا ہے. میں کہنا نہیں, ادھے پورے ہوتے ہیں اس کے بعد ساری پراپرٹی یہاں تک کہ تب بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے گھر میں وہ وقت بھی آ گیا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا ایک دن کہ یار پتر گروسری جو ہے نا وہ اب کرنی ہے تو پھر ہم کو پراپرٹی بیچ دیتے ہیں تاکہ ہمارے کو کیش تو. مطلب میرے والد صاحب ہم ایک مڈل کلاس فیملی کے لوگ تھے, مطلب ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے, ہم پھر بھی کھاتے پیتے تھے. ہمارے پاس کوئی رینٹل انکم جو ایک ایوریج ایک مڈل کلاس فیملی کی ہوتی ہے وہ تھی ہماری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آیت گزری 1.5 سال بعد جب مایوسی ایٹ پیک تھی, جب ہم سڑکوں پہ کھجل ہو گئے. ہم صبح اٹھتے تھے 9 بجے, سڑکوں پہ فلاں جگہ جا رہے ہیں, فلاں کچہری جا رہے ہیں, فلاں پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں, کبھی سی سی پی آفس جا رہے ہیں, کبھی آئی جی آفس جا رہے ہیں, اپلیکیشن لکھ رہے ہیں. ہر بار ایک ہوپ ہے. جب یہ آیت گزری نا تو ہم نے نا یہ کہا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے جب ضمانت دے دی ہے قرآن مجید کے اندر, تو قرآن سے زیادہ اوتھینٹک نصاب اور کتاب تو کوئی بھی نہیں ہے, پوری کائنات میں نہیں ہے. رب کا فرمان ہے, غلط تو ہو نہیں سکتا. تو یار اس کو ٹرائی کرتے ہیں ہم. تب پھر میں نے کہا یار ایک دن میں نے کہا محسن بھائی چھڈو, میں آج تو بات ہے جانے نہیں کسی ادارے چ, میں نہیں جانا ادارے چ, جو مرضی ہو جائے. اساں نہ عدالت سے جانا کچھ بھی نہیں. یار 1.5 سال کھجل ہو گئے ہیں نا, پورا کھجل ہوئے ہیں نا, رج کے کھجل ہوئے ہیں نا. نہ فیملی کو ٹائم دیا, نہ رشتے داروں کو ٹائم دیا, ہنسنا بھول گئے, ڈپریشن ہو گیا, انگزائٹی ہو گئی, پٹھے کھچ گئے ہیں. فزیو تھراپی کراتا تھا میں اس وقت, فزیو تھراپی, کہ میری گردن موو نہیں کرتی تھی. تو میں نے کہا یار بہت ہو گیا نا, رب کے آگے ذرا تھوڑا سا جو ہے نا گڑ گڑ آئے,
تقوی اختیار کر لیں. اللہ نے کہہ دیا قرآن میں وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, تم تقوی اختیار کرو, تمہارے لیے راستے ہیں. ہم نے کیا کیا, سب سے پہلے اپنی نمازیں درست کی, ہم مسجدوں کے نمازی بن گئے. بلکہ لوگ, میں یہ بات کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھنسایا ہوا تھا نا, تو اللہ کے تعالیٰ کی تابع داری کرنی تھی. پھنسے جو ہوئے تھے, رب کی رحمتوں کے محتاج جو آج میں بات کرتا ہوں, اور سمجھ آ گئی اس وقت کہ یار رب رحمت کر دے. وہ فائنل ہوپ تھی ہماری, جو کہ ہوپ ہماری فائنل نہیں ہونی چاہیے تھی, ہماری فرسٹ ہوپ ہونی چاہیے تھی. لیکن کیونکہ ہم گمراہی کا شکار تھے, ہمارا کنسیپٹ تھا کہ فلاں افسر مسئلہ حل کر سکتا ہے, ہمارا کنسیپٹ تھا کہ فلاں جج مسئلہ حل کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. نہیں, مسئلہ حل اللہ تعالیٰ کرنے پہ جو ہے وہ قادر ہے. ہم غلط تھے. ہم وہ تکبیر اولیٰ کا ایک نمازی ہوتا ہے, ہم اذان اولیٰ کے نمازی تھے. اذان ہوئی مسجد, ہم گوگل کر رہے ہیں دعا کی قبولیت کے وقت کون سے ہوتے ہیں. بھائی اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے, پڑھ لیا. سفر میں دعا قبول ہوتی ہے, پڑھ لیا. بارش میں دعا قبول ہوتی ہے, پڑھ لیا. لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے, یہ پڑھا. والدین کے فرما بردار کی دعا قبول ہوتی ہے. مطلب یہ وہ جو ٹپس ہیں رب کی رحمتیں لینے کے طریقے ہم گوگل پہ تلاش کریں. علم تو تھا نہیں, مدرسہ نہیں نہ پڑھا ہوئے, دینی تعلیم تو ہم نے حاصل ہی نہیں کی ہوئی تھی. تو ہم گوگل پہ لکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو گٹ رحمت. صحیح ہے, وہ تو گوگل پہ آ رہا ہے. گوگل پہ بھی کھلتا تھا کہ لوگوں پہ رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, جو بندہ نماز کے بعد اذکار کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے. تو مطلب ایک فہرست تھی, وہ امپلیمنٹ کی اپنے اندر کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے. تو فروخ بھائی اللہ کا فضل و کرم سے ہم 1.5-2 مہینے کے اندر فارغ ہو گئے پورے قصے سے. وہ قرضہ بھی اتر گیا, وہ معاملات بھی ختم ہو گئے, وہ بندے سے پیسے بھی ریکور ہو گئے, اور ہم الحمدللہ کاروبار ہم کرنا 1.5 سے 2 ماہ میں. 1.5 سے 2 ماہ میں کوئی بندہ بڑا اس میں انٹروین, کوئی بھی نہیں بندہ انٹروین کیا, کوئی میں کہتا ہوں تھریٹ نہیں دیا, کوئی ہماری لڑائی نہیں ہوئی, کوئی دستے گریبان نہیں ہوئے, کوئی گالم گلوچ نہیں ہوئی. اس 1.5 سال میں متعدد ہو گئی تھیں, اس 1.5 سال میں متعدد معاملات ہو گئے تھے. اس 1.5 مہینے کے اندر امن و امان سے معاملہ کلیئر ہو گیا. جیسے مکھن سے بال نہیں نکالتے اس طرح معاملہ سارا کلیئر ہو گیا. میں جس بندے کو ہم ٹریس کرتے تھے, ٹام اینڈ جیری لگی ہوئی تھی, ہم اس کے پیچھے وہ ہمارے ٹام اینڈ جیری لگی ہوئی تھی پراپر. تو وہ جو ٹام اینڈ جیری کا جو پورا ایپیسوڈ تھا نا, وہ سمجھ لیں وہ ریورس ہو گیا. وہ بندہ خود ہی چل کے ہمارا مسئلہ حل کر کے چلا گیا. وہ کہنا پہنا اپنے پیسے لے جاؤ. نہیں, وہ ایک سچویشن ایسی بن گئی کہ اس نے ہمیں آرام سے پیسے دے دیے. اور سچویشن بھی اس کی نیت نہیں تھی, سچویشن ایسی بن گئی کہ اس کو ہمیں پیسے دینا مجبوری بن گئی. اور اس میں ہمارا کوئی نہ, دیکھیں ہم کتنا کوئی انفلوئنس رکھتے ہیں, اتنا ہی رکھتے ہیں. یہ تو اب بہت زیادہ آپ چلے گئے ہیں. دیکھیں ہم, میں تو جانتا ہوں نا, نہیں انفلوئنس کی سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر الحمدللہ ہم کو زیادتی کرنے والے لوگ تو ہیں نہیں. نہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوئی کبھی انفلوئنس اپنا استعمال نہیں کیا وہ غلط کاموں کے لیے, نہ ہم کوئی الحمدللہ بدماشی کرنے والے لوگ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ معاملات کے اندر بھی کوئی انفلوئنس نہیں تھا, کوئی ہمارے ریسورسز نہیں تھے. سچویشن ایسی بن گئی کاروباری طور پہ, وہ اسٹک ہو گیا, وہ خود چل کے آ کے اس نے معاملہ حل کر. آپ نے بڑی سے بڑا جو ڈیل کی ہو اور بڑے سے بڑا منافع کمایا ہو, وہ کتنا ہے؟ بڑے دیکھیں میں ڈیولپر ہوں, ہم تو منافع کو ہوتا ہے یکمشت تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. ہم تو پہلے پلاٹ لیتے ہیں. کاؤنٹ تو آپ کرتے ہیں نا, آپ شیخ بھی ہیں ساتھ میں میرے خیال میں. بالکل شیخ تو شیخ تو پورا کاؤنٹ کرتے ہیں. دیکھیں مجھے منافع الحمدللہ اللہ کے کروڑوں میں نہیں, کروڑوں میں کہاں منافع ہوتا ہے فروخ بھائی. اچھا لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کچھ ریکارڈنگز ہوں گی شاید. نہیں کروڑوں, دیکھیں کروڑوں منافع بن گیا ہوگا, ہاں لیکن معاملہ یہ منافع ہمیں, آپ نے لاکھوں کی ڈیل کی اور ہو کروڑوں میں گیا, مطلب لاکھوں کی, مطلب 20 ڈیلیں کر لیں لاکھوں کی, وہ کروڑوں میں ہو گیا. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں ریئل اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہے, ہم کروڑ کی ڈیل کرتے ہیں نا, اس کے اندر لاکھ روپے بچتا ہے. یہ پوری پاکستان میں پتہ ہے, ٹھیک ہے, یہ نیاب چیز نہیں ہے, 1% ہے نا. تو مطلب 10 کروڑ کی ڈیل کریں 10 لاکھ ہی بچے گا. تو کہنے کا مسئلہ ہے 10 کروڑ کی ڈیلیں ان موجودہ حالات میں کتنی کر سکتے ہیں, یا اچھے سے اچھے حالات میں بھی 10 کروڑ کی ڈیلیں ایک انسان نے جتنی ہائیسٹ کی ہوں گی اتنی ہم نے کر لی ہوں گی میکسیمم. کوئی 10 ڈیلیں کر لی ہوں گی, 20 کر لی ہوں گی, 30, اس سے اوپر تو ہم ڈیلیں نہیں کر سکتے. 10 کروڑ 15 کروڑ اس سے اوپر کون سا, نہ پلاٹ اس سے اوپر ہوتا ہے کوئی, نہ اس سے اوپر کوئی. یہ تو آپ نے بتایا نا کہ 20-30 کروڑ کا نقصان تو ہوا تھا نا. ہاں ٹھیک ہے, تو منافع کی ریشو بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے. دیکھیں نقصان سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پیسے سٹک ہو گئے نا ایک بندے کے آگے, ہمارا جتنا سرمایہ تھا. اور وہ نقصان کس طرح تھا,
آپ کے پیسے ہم نے یعنی لوگوں کے پیسے جو انویسٹ ہوئے ہمارے پھنس گئے, وہ لائبلٹی ہم پہ آ گئی, لیکن الحمدللہ وہ ریکورڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا فائدہ بھی یہی ہے کہ آپ کہہ لیں کہ 10 لاکھ کا فائدہ ہو جاتا ہے کسی ڈیل کے اندر, کسی مطلب مہینے کے بعد ایوریج لگا دیتے ہیں تو ایک مہینہ کو بہت اچھا گزرا ہوگا, اس میں کوئی 50-60 لاکھ روپے بچ گیا ہوگا. صحیح ہے. یہ اچھے دور میں آپ تو بڑے معروف آدمی ہیں, لیکن یہ پاکستان میں ملک ریاض صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں, اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ باقاعدہ ان کے وکیل بن کے سامنے آئے. یعنی یا تو آپ دل سے انہیں ٹھیک مانتے ہیں, اور دل سے ٹھیک مانگتا ہوں, اور ہم نے دیکھا پریس کانفرنس تک آپ نے کی ملک ریاض صاحب کو دل سے ٹھیک مانتا ہوں. جب لوگ ان کے اپنے وکلا نہیں آگے پریس کانفرنس کرتے, اس وقت آپ نے آگے پریس کانفرنس کی. اس کی کیا وجہ, کہا گیا یا آپ کے دل نے کہا کہ نہیں اب جانا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ بدقسمتی ہے یہ ہمارے ملک کی کہ ہم لوگ بہت زیادہ, ہر بندہ یہاں پہ 24 کروڑ آبادی ہے, 24 کروڑ جج بیٹھے ہوئے ہیں اور 24 کروڑ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر چیز میں مہارت ہے. آپ مجھے بتائیں کسی کو ہم نے غلط اور صحیح کا فیصلہ یہ عدالتیں کرتی ہیں, ہم نہیں کرتے. دنیا میں زمین کے اوپر عدالتیں کرتی ہیں, اوپر اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں اور آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ تب کریں گے جب ہم نے آنکھوں سے کچھ وٹنس کی ہوگی. یہ پیرامیٹر ہے اور بڑا سیٹ پیرامیٹر ہے. آپ مجھے بات بتائیں, میں ملک ریاض صاحب کو غلط کہتا ہوں, میں ملک ریاض صاحب کو غلط کہتا ہوں اگر ان میں مجھے کوئی عیب ظاہر نظر آیا. میں ان کو غلط کیوں کہوں کہ اگر وہ لاکھوں مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ملک ریاض صاحب غلط ہے. اگر یہاں پہ وہ ہسپتال بنا رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ لوگوں کو مفت تعلیم فراہم کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. وہ وہاں لوگوں کے گھروں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں تو وہ غلط ہے. وہ لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے. ہزاروں لوگوں کو جو ہے انہوں نے امپلائمنٹ دی ہے, کیا وہ غلط ہے؟ میں کس بیس پر غلط کہوں؟ کیا پاکستان کے اندر ایک بہترین ماحول کے اندر بہترین لائف سٹائل انہوں نے پرووائڈ کیا ہے, کیا اس بیس پہ میں غلط کہوں؟ پاکستان کے اندر ماڈرن انفراسٹرکچر متعارف کرانے کے جرم میں ان کو میں غلط کہوں؟ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کے نظام کو, الیکٹریسٹی کے نظام کو, سیوریج کے نظام کو بہتر بنایا انہوں نے ایک کمیونٹی بنا کے, کیا اس بیس پہ میں غلط کہوں؟ میرے پاس کیا جو ہے وہ پیرامیٹر غلط کہنے کا؟ اب میں بند کمروں کے اندر کس نے ان کو بلیک میل کیا, کس نے ان سے پیسے لیے, ان نے دیے, اس کا میرے پاس کون سا پیمانہ ہے؟ میں ان کے ساتھ کبھی زندگی میں ایک بھی پرائیویٹ میٹنگ میں نہیں بیٹھا. میں ان کے ساتھ کبھی اس کمرے میں نہیں بیٹھا جہاں پہ کوئی حکومتی سطح کا بندہ یا کوئی نچلی کوئی کسی بھی سطح کا بندہ آ کے ان سے پیسے لے کے. انہوں نے کیسا پایا؟ یعنی آپ کی تو ملاقاتیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بڑی واضح کرتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہر انسان کے اندر جس کو ترقی دی ہو نا, اس کے اندر کو خیر رکھی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کا دینے والا ہاتھ نا بہت بڑا ہے, لینے والے ہاتھ سے دینے والا, مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بڑی خدمت کی ہے. چلو یہ پہلو تو آپ کو ماننا پڑے گا. مان رہے ہیں کسی بھی قدرتی آفت کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے ملک کے اندر تو ملک صاحب فرنٹ لائن کے اوپر آ کے اپنی پاکستانی عوام کی جو ہے نا ہیلپ کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ جس سے میں حرم مکی کے اندر ایک سوال پوچھ رہا ہوں, میری ان سے ملاقات ہوئی کوئی آج سے 2-2.5 مہینے پہلے. ہم نے اکٹھے سفر کیا, میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کا مجھے موقع ملا. تو میں نے ملک صاحب سے کہا, میرا چھوٹا بھائی بھی موجود تھا, کہ ملک صاحب مجھے ایڈوائز کریں. یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں حرم پاک کے اندر. ٹھیک. ملک صاحب مجھے منہ سے ایڈوائز نہیں دی. ملک صاحب نے مجھے اشارہ کیا, بس. کیا اس کا مفہوم سمجھ اس کا کہ دل اور دماغ اللہ کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کر لو, بس دل و دماغ کے اندر اللہ بسا لو. That is the key to success. یہ وہ بندہ مجھے ایڈوائز کر رہا ہے جس نے ریئل اسٹیٹ کی دنیا کو کانکر کیا, نہ صرف پاکستان میں, ایشیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم بنائی. تو وہ مجھے ایڈوائز یہ کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو. تو سم ہاؤ ان کا بلیف ہے نا, سم ہاؤ ان کا بلیف. اور ریسنٹ ایکسپیرینس میں آپ کو بتاتا ہوں, ریسنٹ ویری پاس. بحریہ ٹاؤن کا ایک امپلائی ہے جس کے آگے میں ایک کوٹیشن رکھتا ہوں کہ یہ مسجد کام کی کوٹیشن ہے, ایک ساؤنڈ سسٹم ہم نے لگوانا ہے. تو وہ کوٹیشن پڑھتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 2.25 کروڑ کی کوٹیشن لائے ہو. تو میں نے کہا کہ یار یہ مجھے کوٹیشن ہے, یہ آپ دیکھ لیں, ملک صاحب کی مرضی ہے, ریجیکٹ کر دیں ایکسیپٹ کر دیں, یہ ملک علی صاحب کی بات ہے. کہتے ہیں مسجد کے کام میں کبھی ریجیکشن انہوں نے دی, جتنا مرضی بجٹ ہو انہوں نے بھیج دی. کہتے ہیں ایسی سوال دونوں پوچھے, انہوں نے بغیر دیکھے سائن کرنی ہے. اور بحریہ گرینڈ کے اندر اس وقت حرم مکی والا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے. اس وقت ابھی نصب آپ کی جو تجویز کے اوپر ہم میں نے تجویز دی تھی ان کو. ٹھیک ہے, چلے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. تو ادھر بحریہ ٹاؤن لاہور میں اور بحریہ ٹاؤن کراچی
لاہور میں تو آپ رہ رہے ہیں, کراچی میں جانے کا موقع ملا؟ بالکل ملا. تو بہت اچھا بنایا ہوا انہوں نے, آپ نے جو تعریفیں کی ان کی وہ بالکل بجائیں. آپ کو کبھی متاثرین سے ملنے کا موقع ملا بحریہ ٹاؤن کے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ فار ایگزامپل میری ایک آرگنائزیشن ہے یا ایک امپائر بن گیا میرا, میری ایک امپائر ڈیولپ ہو گئی ہے. اس کے اندر میرے امپائر کے اندر کچھ میرے امپلائی یا کوئی افسر جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کر دے, اس کی جو ہے وہ بلیم میں نے تو نہیں لینا. یقینی طور پہ میں نہیں, ذمہ داری ادارے کی بے شک ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر ایک شخصیت تو انوالو نہیں ہوتی. فار ایگزامپل میرے نہ دانستہ طور پہ میری آرگنائزیشن کسی فرد کے ساتھ زیادتی ہو جائے, میں نے تو جان بوجھ کے اس کو تنگ نہیں کیا. لوگ تو ABS کے باہر آئیں گے آپ کے. نہیں, میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آئیں گے, اگر آتے ہیں تو ہم ان کو کلیئر کر دیتے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سمپل, ہاں میں یہ بات کرتا ہوں, لاکھوں لوگ ہیں, ہزاروں لوگ ہیں, بحریہ کے آفیسز یہاں پہ جو ہے وہ آپریشنل ہیں. ملک کے اندر جو ہے وہ عدالتی نظام بھی بہترین سے بہترین ہے. آپ لوگ ہی کلیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا راستے ہیں. آپ ابھی کہہ رہے تھے عدالتی نظام کے اوپر جو آپ نے باتیں ابھی میرا سنائی کنسپٹ ہیں ہے نا, میں اور ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو میرا کہ کنسپٹ بحریہ ہے ٹاؤن جاؤ, ان گارڈز کو عبور کر کے آگے جاؤ جن گارڈز کو عبور کر ہی نہیں سکتے آپ بحریہ ٹاؤن کے اندر اچھا جا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر وہاں انصاف نہیں ملتا تو ایسے کرو, جاؤ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ نہیں, میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں آپ کو بڑی فیئر بات کرتا ہوں. میں نے آج تک 2-3 معاملات میرے سامنے ہیں, ان کے معاملات میں نے حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. دیکھیں یہ 2-3 معاملات یعنی ان تک پہنچائے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں, دیکھیں میں جس میں انوالو ہوا نا, میں نے پہنچایا, حل ہو گئے. بس پھر آپ تو اسر رسوخ والے آدمی, اللہ کرے باقی سب کے بھی حل ہوں. میں نے وہ معاملات حل کرنے کی کوئی فیس نہیں لی. کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب بیچارے لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, الٹیمیٹلی کچھ نیگوسیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اچھا, میں اس کا ذمہ دار آپ کو بھی نہیں ٹھہرا رہا, میں بتا یہ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے نا, یہ ایگزسٹ کرتی ہیں چیزیں ساری. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں, ایک فلسفہ ہے کلو شر کلو خیر کا. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی شخصیت کلی طور پہ خیر نہیں ہو سکتی. آپ اور میں بھی شاید کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے میں بھی کمیاں ہوں گی. ہم کمیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں معاشرتی طور پہ, ہم کمیوں کو خامیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, خوبیوں کو ہم جو ہے نا, ہم تو جامعہ مسجد گرینڈ مسجد بحریہ ٹاؤن کو دیکھ کے میں بتاتا ہوں, اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ریزیڈنٹس ہیں نا, تینوں بحریہ ٹاؤن, لاہور, کراچی سے لاکھوں کی تعداد میں ریزیڈنٹس ہوں گے. آپ مجھے بتائیں کہ لاکھوں بندہ ہمیں متاثر تو نہیں نظر آتا. چلو ہوں گے, کیسز ہوں گے, ایڈمٹ کر لیا, فیکٹ کر لیا, فیکٹ کر لیا, شاید ڈیلے ہو رہا ہو. یار ایک ذات ہوتی ہے کہ ایک بندے نے تنگ کرنے کی نیت سے کسی کو مال بیچا ہو, وہ تو پھر ایک ملوث ہے. اگر ان کی میرا جو ایکسپیرینس ہے, میں نے ان کے نوٹس کے اندر 1-2 معاملات لایا بحریہ مینجمنٹ کہ یہ بندے ہیں, ان نے فوراً حل کر دیے. یہ ہمارے نوٹس میں بلکہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں سے بھی کہوں گا, کراچی والے بھی, پشاور والے بھی, لاہور والے بھی, جن کے مسائل ہیں وہاں تک اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل بھی کرے, اللہ کہ آپ آگے پہنچا دیں. کوئی مسئلہ نہیں, ہم پہنچا دیں گے آگے. کیا پتہ ہمیں کوئی بھی رابطہ کرے, ہم آگے ان کو پہنچا دیں گے. پوڈ کاسٹ جو ہے یہ فری آف کاسٹ, ہم وہ جو ہے ایسے رزق کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو کسی کی مجبوری کے ذریعے حاصل کیا ہو. تو ہم ان بندوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان بندوں کا ہم کیس پراپر اچھے طریقے سے آگے پریزنٹ کر دیں گے. اب یہ بتائیے کہ آپ اتنے سالوں سے نماز تراویح پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس مرتبہ جامعہ مسجد گرینڈ مسجد بحریہ ٹاؤن میں آپ, تو یہاں پر کیا سلسلہ ہوا, آپ کیا چارج کریں گے نماز تراویح کا؟ کیا مطلب, دیکھیں تھوڑا سا مجھے ڈلیوری دیں, میں آپ سے اس طرح کا سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں نے زندگی کے اندر الحمدللہ 1 روپیہ چارج نہیں کیا نماز تراویح پڑھانے کا. اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب مجھے موقع دیتا ہے اپنے گھر میں مصلی پہ کھڑے ہوئے قرآن سنانے کا. یہ سب سے میں سمجھتا ہوں یہی ایک ہی ہمارے اندر شاید خوبی ہے, اور وہ خوبی بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ رب کا کلام ہے, رب کی دی ہوئی آواز ہے, رب کی مسجد ہے, وہاں پہ ہم کھڑے ہو کے بس قرآن پاک ڈیلیور کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, شاید اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ترقی دی ہے وہ دی ہے, اسی کی وجہ سے. تو الحمدللہ ہم نے زندگی میں کبھی جو ہے نا 1 روپیہ چارج نہیں کیا, نہ کبھی زندگی میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے. سیکنڈلی مجھے جو ہے وہ بحریہ مینجمنٹ نے کہا کہ آپ یہاں پہ آئیں, ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. تو میں
ان کے کہنے پہ ہم نے کنسیڈر کیا اور ہم نے دیکھا کہ یار ہاں اس علاقے کے اندر بھی ایسا ایک جو ہے نا مسجد میں رونق لگنی چاہیے, مسجد آباد ہونی چاہیے بھرپور طریقے سے, اور یہاں پہ پراپر ایک رمضان جو ہے وہ سیلیبریٹ ہونا چاہیے, یہاں پہ بھی اچھے ماحول میں لوگوں کو عبادت کرنے کا موقع ملنا چاہیے, جو کہ ظاہری بات ہے پہلے بھی یقینی طور پہ ہوتا ہوگا. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ رمضان میں بحری گرینڈ میں اندر انشاءاللہ جہاں پر آپ پہلے پڑھا رہے تھے وہاں پر بھی تو لوگ چاہ رہے ہوں گے نا کہ آپ وہاں پر آئیں. دیکھیں قرآن و سنت مرکز, جی مرکز لارنس روڈ کے اندر الحمدللہ میں نے گزشتہ 8 سال تراویح پڑھائی ہے, اور وہ بہترین, وہ میرے نانا کا مرکز ہے, میرا مرکز ہے وہ الحمدللہ. ہماری اس مسجد سے محبت جو ہے وہ بے مثال ہے, اور الحمدللہ ہمارا اس سے رشتہ ابھی بھی قائم و دائم ہے, اور ہمارا اس سے جو ہے وہ رشتہ میں سمجھتا ہوں مزید مضبوط ہوگا, اور میں وہاں پہ بھی چکر لگاتا رہوں گا, رمضان میں بھی جاؤں گا. یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ الحمدللہ دیکھیں یہ ایک اس وسینٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں پھر بھی یہاں کے لوگ بھی ایک بہت بڑا لاہور کی آبادی ہے جو اس سائڈ پہ رہتی ہے, بحریہ سائڈ پہ رہتی ہے, اور جب سے رنگ روڈ بنا ہے تو بہت ایکسیسیبل ہے. تو دیکھیں مسجدیں اللہ کا گھر ہے, میں اس مسجد میں پڑھا ہوں, اس مسجد میں نے اپنے قرآن کا اجر اللہ سے لینا ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اپنا وہ کنسیپٹ بتا رہا ہوں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ایک اپرچونیٹی ہے, اچھی اپرچونیٹی, اور یہ اعزاز کی بات ہے نا کہ پاکستان کی ایک بڑی ترین مسجد کے اندر میں نماز تراویح ادا کر رہا ہوں, تو یہ ایک اعزاز ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن کو جو ہے قبول و منظور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے, دکھاوے سے بچائے, یہ دعا ہے ہماری. تو نماز جمعہ یہاں پر میرے خیال طاہر شفیع صاحب پڑھاتے ہیں. طاہر شفیع صاحب پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا افتتاح ہوا تھا مولانا طارق جمیل صاحب تب تشریف لائے تھے. جی یہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی مجھے ہسٹری اس کی نہیں پتہ, لیکن میں نے سنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہاں پہ جمعہ پڑھایا ہوا ہے, امام کعبہ نے بھی پڑھایا ہوا ہے, اور متعدد علماء اکرام نے پڑھایا. آپ تو نوجوان نسل میں بڑے مشہور ہیں. نوجوان نسل آپ کئی اپنی ویڈیوز میں دہائی دے رہے ہوتے ہیں کہ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. کیسے تباہ ہو رہی ہے, ذرا مجھے بتائیں گے کیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ نوجوان نسل تباہ ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے؟ دیکھیں نوجوانوں کے اندر جو ہے فحاشی کا کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکا ہے. نوجوان نسل جو ہے وہ دین بیزار ہو چکی ہوئی ہے. نوجوان نسل جو ہے اس کو دین کا نہ فہم ہے, نہ دین کا شعور ہے, نہ نوجوان نسل جو ہے وہ بڑوں کا احترام کر رہی ہے, نہ والدین کی فرما برداری کر رہی ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مان رہی ہے. اس کو اللہ کا کنسیپٹ نہیں ہے, اس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ماننے کا کنسیپٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تباہی کا باعث ہے. آج نوجوانوں کے اندر جو ڈپریشن ہے, نوجوانوں کے اندر جو بے روزگاری ہے, جو بدمعاشیت ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ملک کے اندر ہم آپ یہ دیکھ لیں نا کہ عام ہو چکی ہے فحاشی. بالکل ذمہ دار کنسیپٹ ہی, ہاں نوجوان ذمہ دار تو نہیں ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار جو ہے نا وہ ہم سب ہیں. ہم لوگوں نے نا دین کو پروموٹ ہی نہیں کیا, دین کے رول ماڈلز ہی نہیں بنائے. ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کبھی زندگی کے اندر دین کو ترجیح ہی نہیں دی نا. اور ہم لوگوں سے مراد یہ ہے والدین چاہتے نہیں ہیں کہ بچہ جو ہے دین کے راستے پہ چلے. والدین چاہتے نہیں ہیں بچے کے اندر اسلامک کنسیپٹ ڈیولپ ہو. والدین چاہتے نہیں ہیں کہ بچہ جو ہے وہ قرآن کو پڑھے. والدین چاہتے نہیں ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ مسجد میں نماز پڑھے. اور والدین کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہاتھ پکڑ کے اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتا ہے نا, پھر پٹتے ہیں, پھر پچھتاتے ہیں. اولڈ ایج ہوم کا آپ جو ہے نا وہ سروے کر لیں. اولڈ ایج ہوم میں بسنے والے تمام تر بزرگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی, بچے کو آکسفورڈ ہارورڈ جو ہے وہ بھیج دیا, یہاں پہ ٹاپ یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیا. دین پڑھایا تھے تو شاید دین میں لکھا ہوا تھا نا ہماری خدمت کرنی ہے. دین نہیں پڑھایا, وہاں سے گمراہ ہو گیا. دین نہیں پڑھایا, بچہ جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو گیا. بچے نے دوسروں کی ماں بہنوں کی بڑی گندی نظر رکھی. دین نہ پڑھنے کی وجہ سے اس نے چوری چکاری بھی کی. دین نہ پڑھنے کی وجہ سے اس نے غلاظت بھی بکھیری. دین نہ پڑھنے کی وجہ سے فریب مکر فراڈ بھی کیا. دین روکتا ہے آپ کو, انسان کو انسان بنانے میں دین کا کردار ہے. دیٹس اٹ. جس انسان کے اندر دین نہیں نا, ہی از اے پوٹینشیل تھریٹ ٹو دا سوسائٹی, خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ لا قانونیت بھی ہے. اچھا ویسے اس کو تو پھر آپ دلیل کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا. وہ ایسے ثابت ہو چکا ہے نا. میں اب ہمارے کچھ دوست ہیں وہ لادین ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں تو وہ برائیاں چند ایک برائیاں ان میں نظر آتی ہیں, لیکن وہ جو ہمارے لوگ مذہبی لوگ ہیں جو اتنے بڑے فراڈ کرتے ہیں, جو سوسائٹی میں لارجر تباہی کا باعث بن رہے ہیں, ان سے تو بہت بہتر نظر آتے ہیں. میں اس کا ہرگز مطلب یہ نہ لیا جائے کہ میں اس کی طرفداری کر رہا ہوں, لیکن سوال ہے یہ. میں کوئی بات بتا رہا ہوں, آپ صحافی ہیں, صحافیوں کے اندر بھی
کوئی برے لوگ ہوتے ہیں تو صحافت کا تو قصور نہیں ہے. اسی طرح ڈاکٹرز میں کوئی برے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, اس میں میڈیکل کا تو قصور نہیں ہے. اس طرح دین از پرفیکٹ نہیں, لیکن یہ ثابت کیسے ہوگا کہ جو مذہبی آدمی وہ ایماندار ہوگا, جو مذہبی نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہوگا؟ مذہبی, میں یہی آپ کو مذہبی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی ہم کیا لیتے ہیں جی 5 وقت بہروپیہ. جو بندہ, آپ دیکھیں مذہب از ناٹ اے چوائس, مذہب از اے کمپلشن. فالوئنگ دیز از ناٹ اے چوائس. دین کو فالو کرنا کمپلسری ہے. آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا تو آپ مذہبی ہیں. ایک بندہ نسبتاً زیادہ مذہبی نہیں, نسبتاً زیادہ مذہبی پریٹینڈ بہروپیہ نہیں, بڑی داڑھی ہے, وہ بندہ ہے, دیکھیں وہ بندہ ہے ہی نہیں مذہبی. جو دین کے اصولوں کو فراموش کر رہا ہے وہ نسبتاً زیادہ وہ بہروپی ہے. داڑھی از ناٹ دی اسٹینڈرڈ آف دین. اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونا دین ہے. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں, اتنی بڑی داڑھی رکھ کے میں جھوٹ بولوں تو میں مذہبی ہوں. یہ لیبل ہم نے اتارنا پڑے گا. اس لیبل نے ہمیں تباہ کیا ہے. اس کنسپٹ نے تباہ کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ کے اندر ایک ایپ ہے آپ نے داڑھی رکھی, میرے اندر ایک ایپ ہے آپ نے داڑھی نہیں رکھی نا, ایک ایپ ہے. اور اگر فار ایگزامپل ہم سچ بولتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے ایک ایپ کی اللہ سے معافی مانگ لیں اور نیت کر لیں, ہم وہ ایپ کو درست کر لیں گے. میں کہتا ہوں میں نے داڑھی رکھی ہے, پریٹینڈ کیا ہے, ہر چیز میں کرنے کے بعد فراڈ بھی کر رہا ہوں, مکر بھی کر رہا ہوں, فریب بھی کر رہا ہوں, والدین سے زیادتی بھی کر رہا ہوں, بیگم کے حقوق بھی نہیں ادا کر رہا, تو میں تو بہروپیہ ہوں. میں تو لوگوں کو ڈسیو کر رہا ہوں. میں تو ایک سمجھ لیں کہ دکھنا چاہ رہا ہوں دیندار ہوں, نہیں دیندار, میں مذہبی نہیں ہوں. ہم سب مذہبی ہیں. اچھا مذہبی دیکھیں یہ لیبل جو ہے نا, یہ لیبل مس یوز ہو رہا ہے. جو لوگ دین کو فالو کرتے ہیں مکمل طور پہ, تو ان کے جو بچے ہیں وہ آپ کو زیادہ ایماندار, اچھے شہری یہ نظر آئیں گے, یعنی یہ گارنٹی ہے؟ دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ٹھیک ہے, پیغمبروں کی اولادوں میں بھی نافرمان اولاد نکل آئی تھی نا. لیکن اگر ہم اکثریت والے اس میں میں آپ کو یہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر کر دوں. پیغمبروں کی اولاد بھی نافرمان نکل آئی تھی نا. یہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کا کام ہے تربیت کرنا. جس بچے کو آپ نے دین پڑھا دیا, جس بچے کو آپ نے قرآن کا کنسیپٹ کلیئر کر دیا, جس بچے کو آپ نے حدیثیں سکھا دیں, پڑھا دیں, وہ بچہ آپ نہیں سمجھتے جس بچے کا یہ کنسیپٹ ہو, اس نے پڑھا ہو کہ والدین کی حرمت کیا ہے, میں نے دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے تو میں والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جو والدین کا نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی زندگی کے اندر اس کے رزق کو کشادہ نہیں کریں گے. تو کیا یہ کنسیپٹ رکھنے والا والدین سے زیادتی کرے گا؟ تو آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, تو کیا وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں؟ وہ بھی تو بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, والدین کو ہر جگہ پہ ہر سہولیات دیتے ہیں. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ٹو اچیو ایکسیلنس, آدھے سے زیادہ دنیا مسلمان نہیں ہے لیکن ان کے اندر اخلاقیات بھی ہے, وہاں پہ قوانین بھی موجود ہیں. ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر تو نہ اخلاقیات ہیں, نہ ہم معاشی طور پہ مستحکم ہیں, نہ معاشرتی طور پہ مستحکم ہیں, نہ ہم دینی طور پہ کوئی تعلیم یافتہ ہیں. مذہب سے کیوں لنک کرتے ہیں؟ ایک ہی ہمارے پاس چیز ہے نا کہ مذہبی شعور ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم لوگ جو ہے وہ انسان کے بچے بن جائیں گے. آپ مجھے بات بتائیں, جس ملک کے اندر قانون نہ ہو, یا آپ کسی بھی بندے کو گولی مار دیں, قتل کتنے ہوتے ہیں, چوریاں ڈکیتیاں فراڈ ہوتے ہیں نا, کون سی چیزیں جو روکتی ہے فراڈ کرنے سے انسان کو؟ آپ کیوں نہیں فراڈ کرتے؟ آپ کیوں نہیں جھوٹ بولتے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں مذہب تو روک رہا ہے, میں یہاں پر قانون کی جو عملداری ہے وہ پہلی بات. آپ سمجھ رہے ہیں کہ قانون کے ڈر سے آپ قتل نہیں کر رہے یا مذہب کے ڈر سے؟ میری بات سنیں, قانون جو جتنے لوگ ہیں نا باہر جو چور ہیں وہ دکانوں سے مختلف جگہوں سے چوریاں اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ اوپر کیمرہ لگا ہے, یہ کیمرے ہماری ریکارڈنگ آئے گی, ہم پکڑے جائیں گے. میرا کنسیپٹ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم مسلمان ہیں تو ہم نے چوری نہیں کرنی. میرا یہ کنسیپٹ ہے, چور جو ہے نا, چور وہ اس دکان میں تو چوری نہیں کرتا جہاں پہ کیمرے لگے ہوں, لیکن وہ چوری سے باز نہیں آتا, وہ اس دکان میں ضرور پھر چوری کر لیتا ہے جہاں پہ کیمرے نہ لگے ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں نا اوور آل پرسپیکٹو سے, آپ چوری کیوں نہیں کر رہے؟ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. کیوں نہیں ٹھیک سمجھتا؟ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ کسی کا حق مارنا ہے اس طرح سے. حق مارنا کیوں نہیں ٹھیک؟ اب آپ اسے کہیں گے کہ یہ مذہبی طور پہ, میں اس کو مذہبی طور پہ سمجھتا ہوں. میں اپنے والدین کی خدمت اور فرما برداری اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے اسلام حکم دیتا ہے. میں کسی کے ساتھ فراڈ اس لیے نہیں کرتا, کسی ساتھ جھوٹ یا مکر فریب اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے اسلام پابند کرتا ہے. مجھے اسلام روکتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے اگر سودا بیچوں گا تو وہ سودا حرام ہوگا.
وہ اس سے کمایا ہوا رزق حرام ہوگا. تو ڈاکٹر سبیل صاحب جاپان کے لوگوں کو تو اسلام منع نہیں کر رہا نا. جاپان کے لوگوں کی اخلاقی تربیت تو ہوئی ہوئی ہے نا, اخلاقی تربیت ہوئی ہے نا, ہمارے معاشرے میں تو کوئی نہیں ہوئی ہوئی. ہم تو اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ کسی مذہب نے تربیت کی ان کی؟ وہاں پہ معاشرے نے تربیت کی ہے, حکومت نے تربیت کی ہے. تو پھر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا, یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو مذہب تھا. میں بات کر رہا ہوں جاپان مسلمان نہیں, جاپان مذہب نہیں نہ تھا, مذہب امپلیمنٹ نہیں نہ ہوا ہمارے معاشرے کے اندر. ہمارے پاس نصاب تھا, ہو رہا ہے, ہمارے پاس نصاب تھا, عمل نہیں تھا. عمل ہو جائے, جاپان کے پاس نصاب تو نہیں تھا نا, انہوں نے تو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے اور تربیت کی نا اپنی قوم کی فرام دی ویری اسکریچ, وہ گرو کی. ہم یہ بات کرتے ہیں بینگ اے مسلم, ہم نے کوئی ان کا نصاب تو نہیں نا فالو کرنا. بینگ اے مسلمان تو ہم نے اپنا نصاب اور کتاب فالو کرنی ہے نا. ہمارا نصاب اور کتاب کیا ہے؟ قرآن. ہمارا نصاب اور کتاب دین. ہم نے دین کے پیرامیٹرز کو فالو کرنا ہے, وہ ہمارے لیے زیادہ جو ہے وہ باؤنڈنگ ہے. اچھا, وہ زیادہ ہمارے لیے, میں دین کو فالو کرنے والا انسان آپ کہتے ہیں دنیا میں بھی زیادہ کامیاب ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے اندر پوٹینشیل تھریٹ نہیں ہوگا سوسائٹی کے لیے, کیونکہ اس معاشرے کی, دیکھیں ہم اس معاشرے کی بات کریں, دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں, اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. یہاں پہ چور چوری کر لے, حد کیا ہے, 4 دن 5 دن تھانہ بس. لیکن چوری کرنے سے ہمیں, جو لوگ چوری نہیں کر رہے نا, وہ چوری کو اس لیے غلط سمجھ رہے ہیں کیونکہ دینی تربیت ہے. اس معاشرے کے اندر جو بیسک تھوڑے بہت کانسیپٹس ہیں وہ یہ ہے, چوری کرنا, جھوٹ بولنا, مکاری, ناپ تول میں گناہ کی وجہ سے رک رہے ہیں. آپ مجھے بات بتائیں کہ پورے پاکستان میں میرا چیلنج ہے, آپ مرغی والے سے مرغی لے, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. کانسیپٹ نہیں ہے نا دین کا. اگر دین کا کانسیپٹ ہو کہ یہ حرام ہے, یہ پیسہ جو کما رہا ہوں میں ناپ تول میں کمی کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من غش فلیس منا, تو میں ملاوٹ نہیں کبھی کروں گا, میں ناپ تول میں کمی کبھی نہیں کروں گا. تو somehow کہہ رہے ہیں کہ دین کا فہم نہیں آیا, دین کا فہم نہیں آیا. اور آپ کا یہ اگلا سوال تھا کہ کیا اب بہتری ہے؟ بالکل نہیں بہتری, بالکل نہیں ہے, نہیں ہے. اچھا, پہلے سے بھی زیادہ کام خراب ہو گیا, پہلے سے زیادہ کام خراب ہو گیا. اور کس نے کیا یہ بتا دوں, میڈیا نے. میڈیا نے کیا. میڈیا آپ کو ویسٹ کی طرف راغب کر رہا ہے. میڈیا آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ ویسٹ کو آئیڈیالائز کریں. آپ کو میں سمپل سی بات بتاتا ہوں. ہم لوگوں نے, میری ایک ریسرچ تھی, ابھی ہماری ریسنٹلی ایک ٹاک بھی تھی الحمرہ ہال میں, ہم نے یہ ثابت کیا کہ ویسٹ تو شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہے. ویسٹ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو رول ماڈل بنا کے ان کے طرز کے اوپر کاروبار کر رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے طرز کے اوپر کاروبار کر رہا ہے. میڈیا پھر کیسے کہہ رہا ہے کہ آپ بدعنوانی کی طرف جائیں؟ دیکھیں, میڈیا نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ چوری ڈکیتی ہمارے, نہیں. میڈیا اوور آل آپ کے ڈرامہ وغیرہ وہ آپ کو ویسٹ کو فیسینیٹ کر کے آپ کے آگے پیش کر رہے ہیں. آپ کو اندر تڑپ ہو رہی ہے کہ آپ ان کو آئیڈیالائز کریں, ان کے طور طریقے پہ زندگی گزاریں. پاکستان کا میڈیا, پاکستان کا میڈیا مطلب کوئی ڈرامہ یا مووی ایسی بتائیں نا جس کی وجہ سے. دیکھیں, میں تو ڈرامے موویاں نہیں دیکھتا ہے, لیکن ہم تو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, ہماری ٹیمز ریسرچ کرتی ہیں. ظاہری بات ہے یہاں پہ افیئرس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں, لو کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ انلیگل ریلیشن شپس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ باپ کی رضا کے بغیر شادی کرنے کو, ولی کے بغیر نکاح کرنے کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ ایک قاتل کو, چور کو, ڈاکو کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, ایک زانی شرابی کبابی بندے کو جو ہے وہ ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ ہماری روایت تو نہیں ہے. پاکستان کا میڈیا تو 5 وقت کی اذان بھی نشر کرتا ہے, تھا ہمارے تو پی ٹی وی بھی کرتا ہے نشر. نہیں, میں کہتا ہوں میڈیا میں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز کی تعداد کتنی ہے؟ نیوز چینلز کی بات کر رہے ہیں, اوور آل ٹی وی چینلز بتا دیں. 100+ ہوں گے. تو کتنے چینلز کی آپ نے مجھے مثال دی ہے؟ میں تو پاکستان ٹیلی ویژن کی دے رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے 1% کہیں گے تو وہ ایکسیپشنز آر ناٹ ایگزامپلز. میجورٹی اگر سارے یہ اذان نشر کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کے سارے لوگ نمازی بن جائیں گے, یا 70% بھی نمازی بن جائیں گے. میں کہتا ہوں کم سے کم ایک بندے کا ایک ویک اپ کال تھا, ضمیر کو جھنجھوڑا تو جائے گا نا, کم سے کم نماز کو غیرت تو آئے گی نا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جو مرضی چل رہا ہے 1 سیکنڈ کے لیے ہر چیز پاز ہو جائے. جیسے سعودی عرب کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہو یا پتہ نہیں شاید نہ کیا ہو, بے نمازی تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی لوگ وہاں نماز کو پڑھتے ہیں. عادت کیوں ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایک بہت عرصہ جب ہم وہاں پہ رہے ہیں, نماز کے ٹائم پہ ہر چیز اسٹاپ ہو جاتی تھی, دکانیں بند ہو جاتی تھیں, مالز بند ہو جاتے تھے, کیفیز بند ہو جاتے تھے, ہر چیز بند ہو جاتی تھی, اذان ہوتی تھی, ایوری تھنگ از کلوزڈ, جماعت کے بعد کھلتی تھی, تو سارے لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کرنے کے, مسجد میں گھس جاتے تھے. عادتاً اسے پڑھنا چاہیے یا اسے سمجھ کے؟ میں یہ بات کروں کہ فرض ہے نا, آپ نے عادتاً ادا کر دی تو آپ بری ذمہ ہو گئے نا فرض سے.
یہ میں میرے پاس یہ حجت نہیں ہے کہ میرے پاس خضوع اور خضوع نہیں آ رہا تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی. تو ہمارے جو والدین ہیں وہ تو بچوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں, تو اس میں کامیابی کیوں نہیں ہو پاتی؟ مارتے نہیں ہیں. مارنا چاہیے. سختی کرنے کا حکم ہے. مطلب اگر 12-14 سال کا بچہ ہے, میں کہتا ہوں اس کا روٹی بند کر دیں, اور اس کو اگر 12-14 اور نافرمانی کرتا ہے اس پہ سختی کریں, ہر لحاظ کی جو سختی کر سکتے ہیں کریں. 18 سے اوپر ہے تو میں کہتا ہوں وہ تو بہت اوپر کی سٹیج ہے نا. بے نمازی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب ہی نہیں ہے وہ بات کرنا. نہیں, لیکن کرنی چاہیے. جو دیکھیں حق بات تو کرنی چاہیے. ایک بندہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. میرا تو اپنا کنسیپٹ یہ ہے, میرا کنسیپٹ. میں عالم نہیں ہوں, میں کوئی عالم نہیں. میری جو اسٹڈی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اب بتا دیں, یعنی نماز کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے, بالکل کروانا چاہیے. ایک زمانے میں خیال سعودیہ میں بھی وہ جو نماز کی طرف نہیں آ رہا ہوتا تھا وہ شرطیں لگاتے تھے, کچھ کرتے تھے, ٹرینڈ کر دیتے. اب تو نہیں کرتے. اب نہیں کرتے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر جس نے نماز پڑھنی آ جائے, جس نے نہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ملک اپنے فعل کا ذمہ دار ہے. ہم بات کریں اپنے معاشرے کی. سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ سعودی عرب ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ہمارے لیے حجت نہیں ہے. سعودی عرب کے اپنے قوانین ہیں, ہمارے اپنے قوانین. ہم بات کریں اپنے معاشرے کی, ہم سیکھتے ہیں نا ان لوگوں سے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پھر بھی وہاں کا معاشرہ بہت بہتر ہے. وہاں پہ لا قانونیت تو نہیں ہے, وہاں پہ پھر بھی دین ہے, وہاں پہ مقام دین ہے, قانون کے مداری ہے, وہاں پہ سختی ہے. پتہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں. میں یہی تو بات کر رہا ہوں نا, امپلیمنٹیشن آف لا ہے نا. وہاں پہ تو قتل نہیں ہوتا. وہاں پہ بھی یہ ریسنٹلی کیس ہوا تھا کہ پورا ایک قبیلے نے جو ایک قتل ہو گیا تھا, پورا قبیلہ معافی کے لیے گڑ گڑایا, رویا, انہیں اپنے جدادیں, اور انفلوئنشل قبیلہ جس نے پتہ نہیں کتنے بلینز ریال آفر کر دیے. اگلوں نے کہا ہم نے بھائی سر لینا, تو سر انہوں نے دیا. مطلب کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ تو آپ جو ہے وہ ہلکے سے انفلوئنشل بندہ جو بھی کر دے اس کے اوپر کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کے پاس ریمنڈ ڈیوس کی بھی مثالیں, یہاں پہ ہزاروں مثالیں ہیں. یہاں پہ ایک ایوان کے بندے نے ایک پولیس آفیسر کو رون دیا اپنی گاڑی کے نیچے, اور وہ باہر جب نکلے اسے وکٹری کا نشان بنایا. تو یہ تو مثالیں آپ کے سامنے ہیں. کتنی جو ہے شادیاں کر لینی چاہیے, اور آپ کتنی کرنے کا ارادہ؟ جتنی ضرورت اتنی کرنی چاہیے. جتنی ضرورت ہو اتنی کرنی چاہیے. جیسے یہ سوال نہیں نا ہے کتنی روٹیاں کھانی چاہیے, جتنی بھوک ہو اتنی کھانی چاہیے نا, اسی طرح شادیوں کی جتنی ضرورت ہو اتنی کرنی چاہیے. الحمدللہ. آپ کیا سوچتے ہیں اپنے کیس میں؟ ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے, ایک کافی ہے. ایک کافی ہے, لیکن اگر کرنی پڑے تو آپ کی یعنی کہ جو بیگم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اجازت لیں گے. اوپن بات کروں گا. اجازت لینا تو فرض نہیں ہے. اچھا, بیگم سے اجازت لینا تو کہیں بھی دلیل آئی نہیں. قرآن ہمارا قانون کہہ رہا ہے. قانون دلیل نہیں ہے نا. اسلام جو ہے وہ قانون کے اوپر نہیں چلتا. اسلام کے اپنے قوانین ہیں. مجھے اسلام اجازت دیتا ہے بغیر اجازت کے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے اسلام ہے, چلے میں دبئی جا کے کر لوں گا, دبئی کا تو قانون نہیں ہے, یہ سعودی عرب کر لوں گا. تو اسلامک ہمارا نکاح, ہمارے جو رسومات ہیں وہ اسلامی طریقے سے ہی ہے نا. ٹھیک ہے, اوکے, آپ نے تو یہ مسئلہ حل کر لیا, ٹیریٹری سے باہر جا کے کر لیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, ختم بات. اور یہ قانون بھی ختم ہو چکا ہے اجازت لینے. اچھا چلے, پاکستان میں بھی دیکھ لیتے ہیں. میں اپنے پوچھ چکے ہیں آپ؟ میں پوچھ چکا ہوں. میں رہتا ہوں تو بندہ پوچھ لیتا. اچھا, اوپن بات کرنے لگے تھے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جب یہ فیل کرے اس کی شادی, دیکھیں ایکسٹرا میرٹل افیئر سے بہتر ہے بندہ شادی کر لے. زنا سے بہتر ہے شادی. میں کہتا ہوں انسان 100 بار نہیں 1000 بار دوسری شادی کرے بجائے اس کے کسی نامحرم خواتین سے پھرنے کے, اس کو ڈیٹ کرنے کے, اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی اور فزیکل ریلیشن میں آنے سے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی تو آپ دوسرا نکاح کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ایک رب کا قانون ہے جی. اللہ تعالیٰ کو انسان کو رب سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. انسان کو بایولوجیکلی, فزیولوجیکلی, سائیکولوجیکلی اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ ایک مرد ہے, اس کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر خواہش ہے. ہمارے معاشرے کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہوتے ہیں, کمپلینس بھی آتی ہیں, یقینی طور پہ آپ کو بھی میسیجز آتے ہوں گے, ہمیں بھی آتے ہیں, لڑکیاں تنگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شادی میں برکت ہے. آپ کو جو ہے آپ کی نئی خواہشات پوری ہو رہی ہیں, ایک سے دوسری پہ جائیں, دوسرے تیسری پہ جائیں, چوتھی پہ جائیں. یہ ایک سمپل ہے. اور اس کا رسک کے ساتھ بھی لنک ہے. ہاں, جتنی شادیاں کرو گے اتنا رسک بڑھے گا.
اگر ایک بندہ رسک بڑھانا چاہتا ہے, رسک میں تنگی ہے, تو شادیاں کرے. اچھا یہ پریکٹیکل تھوڑا سا نہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سے دوسری کریں گے تو آپ کا خرچہ بڑھ جائے گا, اس کو بھی تو دینا نا. میں وہ بات بتاؤں کہ سم ہاؤ جو 4 کی فگر ہے نا, وہ تو پابندی ہے. اچھا دیکھیں جنت میں تو 72 حوریں ملنی ہے نا, تو 4 تو میں سمجھتا ہوں کم ہے. یہ سم ہاؤ مرد کے لیے اللہ نے ریسٹرکٹ کر دیے 4, منیمم 4, مطلب منیمم سے مراد یہ کہ بس سوری میکسیمم 4 کہ اس سے زیادہ نہیں کرنا, 4 تک. تو یہ سم ہاؤ ریسٹرکٹ کیا ہوا مرد کو, 4 تک ریسٹرکٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے 72 حوریں ملنی ہے جنت میں, تو 4 تو سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے نا, 4 تو ریسٹرکشن ہے. وہ تو کئی لوگوں کے لیے سزا ہے شاید. اچھا کئی لوگوں کے لیے شاید سزا ہو 4 کہ صرف 4. آپ کی سیاست پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ عمران خان صاحب کو بھی بڑا پسند کرتے تھے یا کرتے ہیں غالباً؟ میں آپ فکرہ خود ہی آپ پورا کر لیں. عمران خان صاحب کو آپ بطور لیڈر, بطور سیاسی رہنما, سیاستدان آپ بہت پسند کرتے تھے. جی ایسے ہی ایسا ہی تھا. ایسا تھا اب نہیں کرتا. اب نہیں. کیا ہوا درمیان میں 9 مئی آیا؟ درمیان میں 9 مئی تو بالکل آیا. دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں کہ ونس اگین عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک مقبول لیڈر ہیں پاکستان کے, اس کو فیکٹ کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ آپ کو پسند ہو وہ الٹیمیٹلی زندگی بھر آپ نے اس کو پسند کرنا ہے یا آپ نے انا کا مسئلہ بنا دینا ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے. اور سیاسی اختلاف کرنے کا ہر انسان کو حق ہے, ہم آزاد لوگ ہیں. معاملہ سمپل سا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت ملی, اقتدار ملا, اقتدار کے اندر جو کچھ بھی ہوا, دیکھیں ہم لوگ ایک پریکٹیکل لوگ ہیں, بزنس مین ہیں. اقتدار کے اندر انہوں نے جو ڈیلیورنس دی یا ڈیلیوری جو بھی دی انہوں نے, وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے. وہ کسی سے جو ہے فیکٹس ہائڈ نہیں کیے جا سکتے کہ وہ دوران اقتدار بھی جو ہے وہ سمجھ لیں کنٹینر کے اوپر تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہوا, جو پی ڈی ایم نے جو کیا ان کے ساتھ, جو بھی ایک پریکٹس ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس سے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن سم ہاؤ جو کیسز سے القادر ٹرسٹ والا, توشہ خانہ والا کیسز, اس کے علاوہ جو ہے القادر ٹرسٹ والا, وہ سم ہاؤ بڑے ڈسٹربنگ تھے اس بندے کے لیے کہ جو خیر کلیم کرتا تھا کہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے واپس کرے گا. تو سم ہاؤ میں پھر دوری اس وجہ سے پھر ہم پیچھے ہٹ گئے. اس کی وجہ کہ دیکھیں بینگ اے بزنس مین ہماری وابستگی کسی ایک کلیم کے اوپر ہوتی ہے کہ ملک کو مستحکم کر دیں گے. ہم بینگ اے بزنس میں میرے لیے کیا اٹریکشن ہے کہ ملک کی اکانومی کو اسٹیبل کر دیں, فائنینشلی اسٹرانگ کر دیں, ملک کو محتاجی سے باہر نکال دیں, آن ٹاپ آف دا گرین پاسپورٹ کو عزت مل جائے گی. وہ نعرہ میرے لیے بڑا فیسینیٹنگ تھا. آپ بھی باہر ٹریول کرتے ہیں, یہ جو ڈائلاگ ہے نا, یہ وہ بندے کو سمجھ آتا ہے کہ جو باہر ذلیل ہوتا ہے, جب وہ کسٹم والا یہ باہر کی جو ہے وہ پاسپورٹ کھول کے آپ کی طرف اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا, وہ چیز بہت لمیٹڈ لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو جب ہم نے دیکھا نا تھنگس ڈڈ ناٹ چینج, تو آئی تھنک یار ٹھیک ہے سب ایک جیسے ہیں. مطلب ہم کون سے سیاسی لوگ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ دیکھا اور اس کے بعد سوچ بدلی. ظاہری بات ہے, یہ جو پھر دیکھا ہم نے یار یہ کنٹروورسیاں آ رہی ہیں, دیکھا بھی کیا ڈیلیور ہی نہیں کیا نا, ہماری ایکسپیکٹیشنز کے اوپر ڈیلیور نہیں کیا. تو ایک زمانہ تو تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن لڑنے والے تھے. میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف از دی اونلی آپشن, یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور کہیں نہ کہیں نوجوان جو ہیں بہت زیادہ متحرک تھے, نوجوان جو ہے وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے, اچھے گھر کا نوجوان بھی, کہ اگر میرے پاس کوئی پلیٹ فارم ہوگا, مجھے کوئی پارٹی موقع دے سکتی ہے تو تحریک انصاف دے سکتی ہے ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے. ایونچولی آئی کیئر فار پاکستان, میرے لیے بھاڑ میں جائیں سب, میرے لیے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا استحکام, میرے لیے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. میں پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں, پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے میرا مال بھی حاضر ہے, جان بھی, ہر چیز حاضر ہے. پلیٹ فارم ہمیں کوئی بھی دے دے, جو ہمیں مناسب لگے ہم اس کو استعمال کریں گے. ہمارے لیے ہم کو شخصیت پرست بندے نہیں ہیں, ہم شخصیت پرست بندے نہیں ہیں. اور دوسری بات ہے ہم کبھی زندگی کے اندر اپنے اداروں کو گالیاں نہیں نکالیں گے کسی ایک شخص کی وجہ سے. ہم کبھی زندگی کے اندر ایسی ایک مونوپلی کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ ہماری فوج کے خلاف استعمال ہو رہا ہو. وٹ ایور مائٹ بی دا سرکمسٹانسز, ہم کبھی اپنے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ میں بلیو نہیں رکھتے. ہم نہیں کبھی ٹکر لیں گے اداروں سے, یہ ہمارا الٹیمیٹ بلیف ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ اختلاف کریں, آپ پالیسی اختلاف کریں. میں آن میڈیا اپنے ادارہ, چاہے وہ کسی قسم کا بھی ادارہ ہو, ادارے میرے ہیں نا, پاکستان کے ادارے ہیں نا بھائی, میں ان کی ریفارمز کے لیے ایفرٹ کر سکتا ہوں.
کسی بھی طرح کسی بھی حد تک جا کے ایفرٹ کر سکتا ہوں ان کو صحیح کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. وہ میں کیا کہتے ہیں میڈیا استعمال کروں, وہ میں پرنٹ میڈیا استعمال کروں, اس کے لیے میں فزیکل جا کے اس ادارے کے افسروں سے ملاقاتیں کروں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. میں کھڑا ہو کے ان اداروں کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتا, ان اداروں کو میں اٹیک بھی نہیں کر سکتا, ان اداروں کو جو ہے وہ میں ویک کرنے کے لیے کسی سازش کا شکار بھی نہیں ہو سکتا. میرا یہ الٹیمیٹلی ایک جو ہے نا وہ ایک کنسیپٹ کلیئر ہے. چند ایک لوگ ہیں, یہ شیخ عاطف ہیں, محمد علی, ساحل ادیم, انجینئر مرزا, یہ لوگ پاکستان میں خاص طور پر نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں ٹورڈز دین. تو آپ ان میں سے کن کو زیادہ بہتر پا رہے ہیں؟ ساحل ادیم, انجینئر مرزا, کون بہتر؟ دیکھیں میں تو شیخ عاطف کو, محمد علی ہے تو میرے, اب شیخ عاطف تو آپ سمجھ لیں میرے بڑے ہیں, بڑے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں نے زندگی میں بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. محمد علی بھائی کے ساتھ میری دوستی آ رہی ہے اور بڑے ایک محبت وہ بھی مجھ سے کرتے ہیں کہ ہماری دوستی آ رہی ہے جس طرح آپ کے ساتھ ہے. ساحل ادیم کے ساتھ جو ہے وہ بھی میری دوستی آ رہی ہے, ساحل بھائی کے ساتھ آف اینڈ آن گپ شپ رہتی ہے. اور ان تینوں میں ساحل بھائی سے ذرا کم ہے, مطلب ملاقاتیں ذرا کم ہے کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہو. تو انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. نہیں, لیکن آپ کے پروگرام وغیرہ میں تو مجھے لگتا ہے, میں ایک بار آئے تھے, مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا ہے. کیوں؟ آپ کا کوئی اختلاف ہے؟ اختلاف شاید ہو بھی. میرا تو دیکھیں میرا ایسا جو ہے میں آپ کو بات بتاؤں, میں کیونکہ کم علم آدمی ہوں, میں عالم دین نہیں ہوں. وہ بیسیکلی نا سمجھ لیں کہ وہ ان کا شاید یہ کنسیپٹ ہے, ان کی نظر کے اندر سوائے ان کے پوری دنیا غلط ٹریک کے اوپر ہے. آپ کو سوائے ان کا فالوور کے, سوائے ان کے اسٹوڈنٹس کے, ہر بندہ گمراہ ہے. تو آپ کو ان کی تبلیغ جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں شاید وہ انداز آپ کے نظر میں نہیں, مجھے اور بھی اختلافات ہیں ان سے. اچھا, مجھے ان سے علمی اختلاف بھی ہے. علمی اختلاف بھی, لیکن کیا وہ اس سے دین کو تو فائدہ ہو رہا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, نئے لوگ جو نہیں تھے وہ ان کی بات سن کے کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی. میں ایک بات بتاؤں کہ ایک بنیادی کنسیپٹس تو نماز پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, یہ بنیادی دین تو میں سمجھتا ہوں اختلافی اس میں کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے عقیدے کو افیکٹ کرتے ہیں, جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کرنا ہم سب پہ واجب ہے. ایک بندہ ممبر پہ بیٹھ کے, اسٹیج پہ بیٹھ کے اوپر ان پہ تبرہ کرے گا, ان کو برا بھلا کہے گا, نعوذ باللہ, تو سم ہاؤ یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے عقیدے کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے چیز کافی ہے. دیکھیں اس بارے میں پھر میں بات نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. میں آپ کو اس لیے بات کر رہا ہوں, اور میں نے یہ بات بڑی سوچ سمجھ کی ہے. ان کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو ہر اس بندے سے اختلاف ہے جو ان کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. کائنات میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جس کو وہ صحیح کہتے ہوں. حیات شاید فوت شدگان میں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین پھیلانے کے لیے اخلاق کی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. میں آپ میں کوئی ایپ دیکھوں اور یا میں آپ کے بڑوں میں کوئی ایپ دیکھوں اور آپ کو میں کہوں تیرا وڈا اینج سی, آپ مجھ سے چڑ کھا جائیں گے. تیرا وڈا ایسی گالیاں نکال لوں, تو یہ طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو اصلاح پہ بیٹھ کروں کہ یار آؤ یار, اللہ کے سپرد ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا, یہ اصل چیز ہے, یہ ہے, آپ آئیں, یہ سمجھیں, یہ جو ہے فیکٹس ہیں, اور یہ قرآن کہتا ہے, یہ حدیث کہتا ہے, یہ دین ہے. باقی دیکھیں اس بارے میں پھر میں اس لیے زیادہ ڈسکشن نہیں کرتا کہ علماء کا کام ہے اس کو رد کرنا, علماء کا کام ہے اس کو سرٹیفائی کرنا, وہ صحیح ہے. میری رائے تھی کہ ان کو طریقہ بدلنا چاہیے. اور حقیقت بات ہے محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ ماشاء اللہ باشعور آدمی ہیں. ان کے ساتھ میں نے پروگرام بھی کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے نہ ہی ان کی کبھی تذلیل کی ہے, نہ ہی ان کو کبھی ہم نے روسٹ کیا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, نہ ہی میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے. ہاں میں ان سے ان کی باتوں سے اختلاف رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نہ سنوں, میں میڈیا پہ ان کے بارے میں کیوں ڈسکشن کروں, میرا یہ ایمان ہے بھائی, ٹھیک ہے, اختلافات ہوتے ہیں, بندوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ تو پھر جو ہے وہ ڈفرینٹ ایک فیلڈ کے بندے. اور میں سمجھتا ہوں میں علمی سطح پہ اتنا اونچا آدمی نہیں کہ میں ان کی باتوں کا رد کروں, لیکن جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں وہ انتہائی ایک شاکنگ چیزیں تھیں. وہ علماء ان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں, میری ان کے ساتھ پیچا پسا کے بیٹھا ہوں. آپ کو کون سا ماڈل پسند ہے؟ یعنی سعودی عرب کا ماڈل ہے اسلام کے حوالے سے, کہ جو ترکیہ کا ہے ماڈل, وہاں پہ کلبس بھی اوپن ہیں, دیکھیں وہاں پہ مساجد بھی اوپن ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ماڈل جو ہے نا یہ پھر بعد ہمارے لیے حجت نہیں ہے, نہ سعودی عرب نہ ترکی.
میں یہ سمجھتا ہوں ماڈل جو ہے نا اسلام کا اسلامک ماڈل ہے, جو اسلام کی تعلیمات ہے کہ اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جو مدینے کی ریاست کا ماڈل ہے نا وہ اسلامک ماڈل ہے. تو مدینے کی ریاست میں کیا, مدینے کی ریاست میں کلبز نہیں تھے, مدینے کی ریاست کے اندر ڈسکوز نہیں تھے, مدینے کی ریاست کے اندر فحاشی نہیں تھی, مدینے کی ریاست کے اندر عدل و انصاف تھا, مدینے کی ریاست کے اندر ظلم نہیں تھا. تو وہ ریاست جو ہے نا وہ آئیڈیل ہے. وہ ریاض, جدہ, میں کسی اور کی مثلا ترکی, یورپ, یہ مثال ہی نہیں ہے نا. ہم مسلمان ریاست ہے نا, تو ہمارے لیے ریاست مدینہ ماڈل ہے. تو یہاں پر جو پاکستان میں ہوٹل ہیں وہاں پہ شراب ہوتی ہے جو غیر ملکی لوگوں نے آنا ہوتا ہے, نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. غیر ملکی لوگوں کے, ہمارے ملک کے ہمارے قوانین ہیں. آپ کو غیر ملکی ملک, فارن کنٹریز کے اندر کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ حلال چکن نہیں ملتا. وہ یہ بات کرو, یہاں پہ کون سا کوئی فارنر رہتے ہیں, یہاں پہ کون سا کوئی انٹرنیشنل کوئی ایکسپورٹ 2030 لگا ہوا ہے جو یہاں پہ جو ہے وہ اتنے فارنر آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی 22 کروڑ کے اندر کتنے ہیں چینی یہاں پر مثلاً, کتنی تعداد ہوگی. تو آپ کو شراب پرووائڈ کرنا آپ کے اوپر اس کو کیا کہتے ہیں جائز ہے. میں تو آپ سے یہ رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں. میں میرے نظریے کے مطابق تو آپ کو شراب نہیں دے سکتے. ہمارے ریاست کے اندر ہمارے قوانین نہ آئے تو جو ہماری ایمبیسیز میں ادھر ادھر شراب دی میں جا رہی ہے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر قوانین کس کے فالو ہوں گے, امریکہ کے یا یورپین قوانین ہمارے ملک میں فالو ہوں گے. ہمارے ملک میں تو پاکستان کے لاز ہی فالو ہوں گے نا. پاکستان کے لاز آرٹیکل 6 کیا ہے کہ بھائی قرآن و سننا از دا سپریم لا. یہ تو میں آئین کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ تو آپ بات کریں, لیکن پریکٹیکل بات ایسے چلتی نہیں ہے. آپ کو میں بات کروں کہ چلے پریکٹیکل بات ہے کہ بھئی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا کسی کو ہم شراب سپلائی کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں اس سے باتیں کیا بات کروں, اسلام کا میسج یہ ہے کہ آپ شراب سپلائی نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں بندہ آیا, آپ شراب نہیں پیتے, گھر کا قانون ہے نا, میرے گھر کا, میرے گھر میں نہ شراب پی, اپنے گھر جا کے پی لے. ٹھیک. میں آ کے اپنے ملک کا قانون نافذ کرے, قتل کرے یہاں پہ آ کے. سم ہاؤ اسلام کے اندر نہیں الاؤڈ, ہمارے ملک کے قانون کے اندر میں نہیں الاؤڈ شراب. تو اگر انلیگلی ان کو سپلائی کی جا رہی ہے, فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, تو غلط کیا جا رہا ہے, چاہے وہ جو مرضی کر رہا ہے. ڈپریشن جو ہے, کبھی آپ خود بھی ڈپریشن سے گزرے ہیں, تو اس سے گزرنے, اس میں کیا, اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ تقویٰ. اس کو ذرا مزید ایکسپلین کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ قربت اختیار کرے, اللہ تعالیٰ کے فرامین کو جو ہے وہ مانے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں, دین کو سیکھیں, اپنی جو ہے مصیبتوں کا, پریشانیوں کا, دکھوں کا, غموں کا, تکلیفوں کا حل جو ہے وہ قرآن سے تلاش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. اور یہ جو اذکار ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ ذکر کرتے رہیں تو آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا. یہ دعائیں مانگے نا, اذکار کیا دعا ہے نا, اللہ سے مانگنا ہے نا, دعا ہے. آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ذکر اللہ کریں. تو آپ یہ کہتے ہیں, یہ جو ایک عام تاثر ہو گیا کہ لوگ ذکر کیا اور اس سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے, آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہ کوئی بندہ دیکھیں, ایک مسنون میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ کام کرو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر سبیہ علی کرام نہیں, آپ کو کہہ سکتا ہے یہ میرا ذکر ہے, میں تمہیں بتاؤں گا یہ حل ہو جائے گا. یہ نہیں, یہ میں اس چیز کو مانتا نہیں کہ میں بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. فار ایگزامپل کہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ آپ نے 33 نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے فضائل ہیں اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں دعائیں کہ یہ دعا پڑھو پریشانی مصیبت کی دعائیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. میں بتاؤں کہ یار فلاں چیز پڑھ لو, یہ فلاں میڈ بائی اے پرسن کوئی وظیفہ جو ہے نہیں ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے, اللہ کا حکم ہونا چاہیے. جیسے ہمیں قرآن سے بھی دلیل ملتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا. تو یہ دلیل ہے نا, تو مشکل میں تھا نا, مچھلی کے پیٹ میں تھے, تو ہمیں یہ دلیل مل گئی. تو یہ تو جو اوتھینٹک وظائف ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آپ کر سکتے ہیں, آپ ڈھونڈے تلاش کریں, ملتے ہیں آپ کو. علامہ احسان علیہ ظہیر شہید یہ آپ کے نانا ہے, اور ابتسام علیہ ظہیر آپ کے ماموں ہیں.
تو یہ احسان علیہ ظہیر علامہ یہ کس طرح شہید ہوئے کہ کیا واقعہ کیا ہوا تھا؟ یہ تقریر کر رہے تھے قلعہ لکشمن سنگھ میں اور وہاں پہ ایک بلاسٹ ہوا اور وہاں سے جو ہے وہ کافی زیادہ زخمی ہو گئے اور اس کے بعد ان کو میو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا اور کو 3-4 دن وہاں پہ زیر علاج رہے. اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے. وہاں پہ کنگ نے جہاز بھیجا تھا پاکستان کے اندر, وہ سعودی عرب لے گیا. وہاں پہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئے پھر, اور پھر انہیں دفن کیا گیا وہیں پہ جنت البقیع کے جنت اندر. البقیع. بالکل. تو کیا کنگ کے ساتھ تعلقات ہے یا کیا تھا؟ تعلقات تھے ان کے, اچھے تعلقات تھے, بڑا وہاں پہ ان کو آنر دی جاتی تھی دین کی خدمات کی عوض. تو یہ جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں یہ تو مسٹری ہے, یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ لگا آج تک. نہیں اس کے اوپر باقاعدہ FIR درج معاملات ہوئے اس وقت؟ دیکھیں اس وقت بعد میں خاندان میں سے کسی نے فالو کیا؟ دیکھیں اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جو ہے نا اس طرح کے معاملات کو کوئی پرسو نہیں کرتا, پرسو ہونے نہیں دیتے لوگ. اور بلکہ جو خاندان میں جنہوں پرسو کیا ان کو بھی ڈیتھ تھریٹس آنا شروع ہو گئے. جو ہماری نالج ہے, ہمیں ظاہری بات ہماری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے تو ہم تو وٹنس نہیں ہیں. اور لیکن آپ نے سوچا تو ہوگا نا یار میرے نانا کو اتنے بڑے آدمی تھے. دیکھیں آپ ہم اگر 10 لوگوں سے بات کریں 10 ڈفرینٹ سٹوریز آتی ہیں, 10 ڈفرینٹ سٹوریز ہیں نا. 10 لوگوں سے بات کریں کیونکہ 35 سال ہو گئے ہیں علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو. 35 بھی نہیں, 87 سے اب 2024 ہے تو 37 سال ہو گئے. 37 اس وقت ضیاء الحق کا زمانہ تھا. ضیاء الحق کا زمانہ تھا. تو آپ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آج وہی بات ہے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی, وہی سین ہے نا کہ ابھی تو ہم سارے ہی انوسینٹ ہیں, کسی کو پر بلیم کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن ان کے بیٹوں نے ان کو بات بھی ایسی بھی نہیں کی کہ یار اس کے پیچھے فلاں ہو سکتے ہیں, کون ہو سکتے ہیں, ان کو تھریٹ کس سے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید میں نے یہ بات سنی بھی ہو, شاید مجھے ایک ہمارا شک بھی ہو, لیکن وہ میڈیا کے اوپر تو میں وہ شک نہیں بیان کر سکتا. یہ کسی کی شخصیت کو مجروح نہیں کر سکتا کہ یار فلاں بندہ ہو سکتا ہے یا فلاں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کہ ہماری ایک چیز ہے جو کہ ایویڈنٹ ہی نہیں ہے, جس کا کوئی ٹرائل بھی نہیں ہے. تھریٹ تو تھے, وہ باطل کو بہت للکارتے تھے, تو تھریٹ تو ظاہری بات ہوتے ہیں. یہاں پہ کس کو تھریٹ نہیں ہے؟ یہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر ان کی بھی جماعت ہے لیکن آپ ان کی جماعت میں نہیں گئے. میں تو کسی جماعت میں نہیں ہوں, لیکن آپ تحریک انصاف کی. میں تحریک انصاف میں بھی آج تک شمولیت نہیں اختیار کی. شمولیت اختیار میں نے آج تک نہیں کی. آپ کرنے والے تھے؟ دیکھیں کرنے والا تھا آپ دلیل سے نیت, کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں, نیت کی بنیاد کے اوپر تو رب بھی عذاب نہیں دیتا نہ گناہ بھی نہیں دیتا. میں بھی نیت کہہ رہا ہوں کہ میری نیت ہے یہ کام کرنے کی, لیکن آپ کی کبھی بھی یہ نیت نہیں تھی کہ آپ ابتسام علیہ ظہیر صاحب کی پارٹی میں جائیں. یہ کس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس اتنا بتا دیں, میں کام کا نہیں پوچھ رہا, نیت کا پوچھ رہا ہوں. نظریاتی اب میں نے یہاں پہ نیت کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دینی ہے. دیکھیں میں نے سیاست جب بھی کرنی ہے تو میں نے سیاسی پلیٹ فارم استعمال کرنا ہے. آپ سمجھتے اس کے لیے مذہبی پلیٹ فارم نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میں نے جیسے بتایا نا, میں یہ سمجھتا ہوں مذہبی سیاست کی ٹرمنالوجی غلط ہے میرے اکارڈنگلی. سیاست ہوتی ہے, سیاست ہے. مذہبی سیاست سے مراد یہ ہے کہ کیا جو سیاسی پارٹی ہیں کیا ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ کافر ہیں, پھر تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہیں, ٹھیک ہے, یا کیا وہ مسلمان نہیں ہیں, یا پھر مذہبی لوگ یہ کلیم کرنا شروع کر دیں مذہبی سیاسی پارٹی کہ ہم بہتر مسلمان. لیکن وہ کہتے ہیں نا جدا ہو سیاست سے دین تو رہ جاتی ہے چنگاری, چنگیزی. تو یہ مذہبی جماعتیں یہ بیان کرتی ہیں اس شعر کو کہ جی میں یہ بات کر رہا ہوں, میں یہ بات یہی تو میں پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی سیاسی پاکستان کے اندر سیاست ہے تو کوئی ایک کفر کی سیاست ہے, ایک دینی سیاست ہے, یہ ہم ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں. جب اسمبلی کے فلور کے اوپر سیاسی پارٹی کا بندہ بھی کلیم کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, 5 وقت کا نمازی ہوں, تہجد گزار ہوں, میں بھی مکہ مدینہ سے محبت کرنے والا ہوں, میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے پہ جو ہے راضی ہوں, ان کی حرمت کے اوپر جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں ان کی حرمت کے لیے, تو آپ مجھے بات بتائیں کہ دینی جماعت والا بھی یہ کلیم کرتا ہے. اب دونوں بندوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, دونوں بندوں میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ اپنی سیاست کے ساتھ مذہبی کا لفظ ایڈ کر کے کیا وہ سپیریئر ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پھر ان کی کیا, آپ تو جماعت اسلامی تحریک لبیک سب کی سیاست کو نہیں مانتے.
میں کہتا ہوں اگر اس کے ساتھ مذہب کا لفظ آئے تو میں کہتا ہوں مذہبی دیکھیں آپ پھر میں آپ کو آپ اس کا سمپل جواب نہیں دے رہے. میں اس کا سمپل میں یہ بات کرتا ہوں کہ مذہبی سیاست ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, مذہبی سیاست کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر سیاسی پارٹی, میں زیادہ پیرامیٹر سے اس کی یہ چوائس نہیں, اس کا یہ فریضہ ہے, اس کا یہ فرض ہے کہ دین کے اصولوں پر رہ کے سیاست کرے. یہی تو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا اسی باتیں تو کر دی ہے. کیا پاکستان کے اندر ہمارا بیڑا غرق اسی باتیں کر دی ہے کہ یہ دینی سیاست ہے, یہ لوگ اب ان کو گمراہ لے گیا, ہمیں کنے کا جو لائسنس مل گیا, یہیں سے بیڑا غرق ہوا ہے. سوری فار مائی ورڈ, لیکن ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. دیکھیں دین کی بالادستی یا دین کی امپلیمنٹیشن, اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ, یہ دینی جماعتوں کا ہی کام نہیں ہے, یہ سیاسی جماعتوں کا بھی کام, سب کا کام ہے. یہ بطور مسلمان یہ ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے. اگر میں سیاست کر رہا ہوں تو اس سیاست کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نفاذ ہونا چاہیے. یہ صرف اپنے سیلف گلوریفیکیشن کے لیے یا اپنی ذات کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے یا اپنے نیب کیسز کو حل کرنے کے لیے یا اپنی FIRs کو خارج کرانے کے لیے یا اپنا بلیک پیسہ وائٹ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس سیاست کی ہمیں دین اجازت نہیں دیتا, چاہے وہ فروخ شہباز وڑائچ ہو, چاہے وہ سراج الحق صاحب ہو, دونوں کو نہیں دیتا. دونوں کا پیرامیٹر سیم ہے. آپ کو بھی سیاست کے پیرامیٹر آپ کے لیے بھی سیم ہے, ان کے لیے بھی سیم ہے. آپ بھی سیاست کریں گے تو آپ کے اوپر بھی تو وہی دین لاگو ہے نا جو ان کے اوپر ہے. کیا مذہبی سیاسی لوگوں کے اوپر کوئی اور دین ہے, ان کے اوپر کوئی اور دین ہے؟ وہ بھی اگر کلیم کرتے ہیں تو مسلمان ہے وہ بھی. جب ہم ایک دین, ایک رسول, ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں نا سارے, ایک متفقہ طور کے اوپر. ایک رسول سے مراد یہ ہے کہ آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ تسلیم کر لیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے تسلیم کر دیا کہ وحدہ لا شریک لہ, تسلیم کر لیا. تب میں یہ کس طرح کلیم کر سکتا ہوں؟ پھر اس کا مطلب ہے پھر سیاست ہے, پھر کل کو یہ بھی ہوگا نا یہ مذہبی بزنس ہے, یہ سادہ بزنس ہے, یہ مذہبی صحافت ہے, یہ سادی صحافت ہے, یہ مذہبی میڈیکل ہے, یہ سادہ میڈیکل ہے. ٹھیک ہے, یہ مذہبی فلاں ہے تو یہ سادہ, یہ نہیں ہوتا. یہ مذہبی وکیل ہے, یہ مذہبی وکالت ہے, یہ سادی وکالت ہے, یہ نہیں ہوتا. وکالت از وکالت, میڈیکل از میڈیکل, صحافت از صحافت. ٹھیک ہے, اسی طرح سیاست از سیاست. وکالت اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو وہ مذہبی وکالت ہی ہے. وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اس نے وکالت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنی ہے. اسی طرح سارے لوگ مذہبی سیاست ہی کر رہے ہیں, سارے لوگ مذہبی سیاست کرنی چاہیے کرنے. آپ مجھے بتائیں مذہبی سیاست اور دوسری سیاست میں فرق کیا بتا دیں. دونوں اسلام اور اسلام آباد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اسلام اور اسلام آباد کے لیے میں کہہ رہا ہوں دونوں کلیم کر رہے ہیں اسلام اور جدوجہد اسلام آباد کے لیے کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات آپ کے رہ گئی ہو دل میں جو آپ کبھی کہہ ہی نہ پائے ہوں کہ یار یہ میں کس طرح کہوں؟ میں بڑا بلنٹ آدمی ہوں, آپ کو پتا ہے, اب سب کچھ کہہ چکے ہیں. آخری پوڈ کاسٹ آپ کا ڈیلیٹ ہو گیا, یہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے, اور رات کے 12 بجے آپ نے مجھے دوبارہ جو ہے نا وہ زحمت دی ہے, ایک کام کے لیے آپ نے 2 پھیرے لگوائے ہیں میرے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا جناب, بڑی زبردست گفتگو رہی اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. خاص طور پہ جو مذہب کے اوپر ہم بہت سے کانسیپٹ ہیں لوگوں کے, وہ شاید ہمارے بہتر ہو سکیں یا ان کے بہتر ہو سکیں. تو اصل میں جب آپ یہ جو تفریق ہے نا مذہبی سیاست کی, یہ اس نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہمارے ملک کو. یہ ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ سیاست ایسی ہونی چاہیے کہ یار ہم مسلمان ہیں, پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں تو یہ مذہبی سیاست ہے, ہم دین کے مطابق سیاست کریں گے. ہم نے لائسنس دے دیا دوسروں کو, یہ مذہبی جماعتوں نے دوسروں کو لائسنس دے دیا کہ تم جو مرضی کرو, تم جو ہے کنونشنل سیاست دان ہو, تمہیں ہر چیز الاؤڈ ہے, لائسنس ٹو کل دے دیا. جبکہ ان کو کہتے ہیں ہم سب یہ ایک پیرامیٹر ہے ہمارا سیاست کا, سنگل پیرامیٹر ہے, اور وہ ہے دین اسلام. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. آپ کو ہماری گفتگو کیسی لگی, اچھی لگی, بری لگی, اختلاف کر سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں, لیکن اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم اپنی گفتگو کا جو معیار ہے اسے بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے لانے کے بعد.